السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، جس کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک اعلیٰ ترین مخلوق ہے وقت، ٹائم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور بڑی عجیب مخلوق ہے۔ یعنی ٹائم اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، ہمارے دور سے لے کر کے پچھلے کئی ادوار تک انسان ٹائم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، پر ٹائم کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹائم اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب سی مخلوق ہے۔ ٹائم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے یونیک چیزیں ہیں۔ مثلا ٹائم جو ہے اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا تھا، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک۔ ٹائم جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، اگر تم ٹائم کو نہیں کاٹو گے، اس کا صحیح یوز نہیں کرو گے، وہ تم کو کٹ کر کے چلا جائے گا۔ ٹائم بہت تیز ہے، ٹائم کی رفتار بہت تیز ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سلف میں سے بعض علماء نے کہا کہ میں نے وقت کی قدر برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے پہچانی۔ وقت ہماری زندگی میں کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ مجھے بازار میں جب برف بیچنے والے کو دیکھا تو اندازہ ہوا۔ بازار میں برف بیچنے والا برف لے کر کے کھڑا ہے، اس کا برف گل رہا ہے، وہ برف کو گلنے سے روکنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے اختیار میں بس یہ ہے کہ اس گزرتے وقت کے ساتھ جتنا زیادہ برف بیچ دے گا اتنا ہی وہ فائدے میں رہے گا، ورنہ وقت تو ریت کی طرح ہے، آپ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو وقت ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ دے کر کے بھیج دیا ہے، اور دنیا میں کامیاب وہی انسان ہے جو اس وقت کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کر لے جائے۔ ہر آدمی دنیا کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ میں وقت لے کر کے آیا ہے۔ ہم کو نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ وقت کا ایک پرابلم یہ بھی ہے نا، جو گزر چکا وقت وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو وقت آنے والا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے نا۔ جو وقت گزر چکا، ایک لمحہ جو گزر چکا، اس کو چینج کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ لوہے کی پتھر پر کھینچی ہوئی تحریر ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر کوئی غلطی آپ نے کی ہے، آپ پیچھے جا کر کے اس کو درست نہیں کر سکتے۔ گزرا ہوا وقت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آنے والا وقت آپ کے علم میں نہیں۔ ہم یہاں آج اس مقام پر موجود ہیں، ہم میں سے کوئی یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آج کا سورج ڈھلنے کے بعد کل کی صبح وہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا، آنے والا وقت ہم کو نہیں پتا۔ تو کل جو وقت ہمارے اختیار میں ہے وہ کیا ہے؟ آج، ابھی، لمحے موجود، یہ ہمارے اختیار میں۔ اسی لیے دانشور، ذہین، سمجھدار وہ آدمی ہے جو وقت کی قدر کرے۔ سلف کے ہاں وقت کی بہت قدر تھی، اور سب سے وقت بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے، وقت کی ویلیو بھی گھٹتی بڑھتی ہے۔
انسان کے بعد سب سے قیمتی جو وقت ہوتا ہے وہ اس کی جوانی کا وقت ہوتا ہے، جہاں وقت کی ویلیو بھی زمانے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ ایک انسان کے پاس سب سے ویسے وقت خود بہت قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ کیا ہے؟ وقت ہے نا۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، واللیل رات کی قسم، والفجر فجر کی قسم، والصبح صبح کی قسم، والضحیٰ چاش کے وقت کی قسم۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائی ہے، الگ الگ ٹائم کی قسم کھائی ہے۔ خاص طور پہ سورۃ العصر جو بڑی قیمتی سورت ہے، اس سورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام جب دو آپس میں ملتے تھے، جب تک سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا نہ دے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کھا رہا ہے، والعصر قسم ہے وقت کی، عصر مطلب زمانہ، وقت، قسم ہے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کے خسارے کی بات کی ہے، کیونکہ ہر انسان کے خسارے میں ہونے یا فائدے میں ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ دنیا میں اپنا وقت وہ کہاں لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب خسارے کی بات کہی تو وقت کی قسم کھائی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا اور اس نے وقت کا استعمال ایمان کے لیے کیا، عمل کے لیے کیا، لوگوں کو حق کی وصیت کرنے کے لیے، لوگوں کو صبر کی وصیت کرنے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو ایک خاص وقت میں ایک وقت کا اماؤنٹ دے کر کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو لوگ اس وقت کو صحیح جگہ پر انویسٹ کریں گے وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ جیسے کاروبار میں کسی کا باپ اس کو کچھ پیسہ دے کر کے بولے جاؤ کاروبار کرو، اب اگر وہ پیسہ بچہ لے جا کر کے ہوٹلوں میں اڑا دے، چائے خانوں پہ اڑا دے، شراب و شباب پر اڑا دے، تو آخری وقت میں کیا ہوگا؟ وہ خسارے میں رہے گا۔ ایسے ہی معاملہ ایمان والے بندے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ایک محدود وقت دے کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ کامیابی میں وہ آدمی ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور وقت میں بھی سب سے قیمتی وقت جوانی کا وقت۔ یعنی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انسان سے اس کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے نا۔ کون سا سوال ہوگا وقت کے بارے میں؟ 5 سوالات ہوں گے، 5 میں سے 2 سوال وقت کے بارے میں ہوں گے، یعنی وقت کی اتنی ویلیو ہے۔ 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے، اور 1 سوال علم و عمل کے بارے میں ہوگا۔ وقت کے بارے میں سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کہاں گزاری۔ وان شبابہ فیما ابلا، اور عمر میں شباب بھی آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی زندگی میں جوانی آ گئی، پر جوانی کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پر گزاری۔ جو انسان جوانی کے اس مرحلے سے گزر رہا ہے وہ یہ سوچ لے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ آپ مان لیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہیں، اور آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، جوانی کہاں گزاری، کیا جواب دیں گے؟ ہاں، میں اپنے نوجوانوں کی حالت دیکھتا ہوں، بعض نوجوانوں کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری، تو وہ جواب دیں گے کہ پب جی کھیلنے میں گزار دی۔ ہاں، جوانی کا وقت اتنا قیمتی وقت، لڑکے پوری رات پب جی کھیل رہے ہیں، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ رات میں جاگ کر کے پب جی کھیل رہے ہیں، ہاں ببلز پھوڑ رہے ہیں۔ جوانی اتنا قیمتی سرمایہ ہے، یہاں پر کیا گیا ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ جوانی میں کیا گیا سجدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مقرب، سب سے محبوب سجدہ ہے۔ جوانی میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت اتنی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں کے لیے قیامت کے دن انتظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند بندوں کو جب دنیا تپش سے پک رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے گناہوں کی بنیاد پر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے چند بندوں کو قیامت کے دن ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا۔ کیا ٹریٹمنٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی تمازت سے بچنے کے لیے ان کے سائے کا انتظام کر دے گا۔ کتنے اسپیشل لوگ ہوں گے وہ؟ ہاں، ساری انسانیت جھلس رہی ہوگی گرمی سے، اور اللہ رب العالمین اپنے چند بندوں کے لیے سائے کا انتظام کر دے گا، اپنے عرش کے سائے کا انتظام کرے گا، اور وہ چند بندے جن کے لیے
قیامت میں ساری انسانیت پہ چن کر کے ان کو اسپیشلی اللہ رب العالمین ایک ٹریٹمنٹ دے گا کہ ان کے لیے عرش کا سایہ میسر ہوگا. اس میں سے کون نوجوان ہوگا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت اتنی محبوب ہے، جوانی کا یہ وقت جس سے ہمارے آپ بھائی حضرات گزر رہے ہیں یہ اتنا قیمتی ہے. یہاں پر کیا گیا ایک ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، ایک ایک رکوع اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک تسبیح اللہ رب العالمین کو پسند ہے. پر یہ نوجوانی ببل پھوڑنے میں گزر رہی ہے، یہ پب جی پہ گیمز کے لیول پار کرنے پہ گزر رہی ہے. ہاں، آپ کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ آپ تو اس قوم کا سرمایہ ہیں، اس قوم کے لیڈر ہیں. کسی بھی قوم میں جو انقلاب آتا ہے وہ انقلاب لانے والے کون ہوتے ہیں؟ قوم کے نوجوان. قوم کے نوجوان ایک قوم کی جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اگر ان کو مفلوج کر دیا جائے تو قوم کچھ کرنے کے لائق نہیں رہ جاتی ہے نا. کسی بھی قوم کا نوجوان اس کی طاقت ہوتا ہے، اس کی قوت ہوتا ہے. ہر دور میں انبیاء نے جو معاشرتی اصلاحی انقلاب لایا، لوگوں کے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی، آپ ہمیشہ دیکھیں گے انبیاء کی فورس کا سب سے بڑا حصہ کون ہوتے تھے؟ نوجوان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوجوانوں کی قدر کرو. جب بزرگوں نے میرا انکار کر دیا، یہ نوجوان تھے جو میری مدد کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بڑا طبقہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، وہ قریش کے پاورفل بزرگان اور سرداران نہیں تھے، وہ تو مخالفت میں کھڑے ہو گئے. کون لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے؟ نوجوان صحابہ. حضرت ابوبکر کی عمر 40 سے کم تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر کے آئے، ہے نا. اللہ کے نبی سے تقریباً 2-2.5 سال چھوٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 کی عمر میں نبوت ملی تو حضرت ابوبکر انڈر 40 تھے، 40 سے کم. حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے تھے، حضرت عثمان حضرت ابوبکر سے چھوٹے تھے، حضرت عمر حضرت عثمان سے چھوٹے تھے. یہ نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی. ہر زمانے میں انبیاء کی جو قوت اور طاقت تھی وہ کون تھے؟ اس قوم کے نوجوان تھے. صرف نبی ہی نہیں، دنیا کی کسی ریولیوشن کی تاریخ آپ پڑھیں گے، اس ریولیوشن میں نوجوانوں، طاقت اصل میں نوجوانوں کی تھی جنہوں نے دنیا کے حالات کو تبدیل کر دیا. بزرگوں کی اہمیت کم نہیں ہے. بزرگ قوم کا دماغ ہوتے ہیں، نوجوان قوم کی طاقت ہوتا ہے نا. میں یہ جو ہے وہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہم میں سے وہ احباب، ہمارے سامعین میں سے جو عمر میں جوانی کا مرحلہ پار کر چکے ہیں وہ مایوس ہو جائیں. بزرگوں کے پاس زندگی کا تجربہ ہوتا ہے اور نوجوانوں کے پاس جوش ہوتا ہے. جوش بغیر تجربے کے فائدہ نہیں پہنچاتا، تجربہ بغیر جوش کے فائدہ نہیں پہنچاتا. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ماہر تجربہ کار بزرگ جو راستہ دکھائے اور ایک پرجوش طاقتور ہمتور نوجوانوں کا طبقہ جو اس راستے پر چلے، ہے نا. کسی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے عقل اور طاقت، جسم دونوں کی صلاحیت درکار ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر کے آئے اس میں بزرگوں کی تجربہ کاری بھی تھی، نوجوانوں کا جوش بھی تھا. کسی قوم کو ترقی پانا ہے تو مولانا نے بالکل درست بات کہی کہ اصلاح دونوں سطح پر ہونی چاہیے. نوجوانوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کیونکہ نوجوان کسی قوم کی طاقت ہوتے ہیں، اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اگر کسی قوم کے نوجوانوں کو مفلوج کر دیا جائے تو اس قوم سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھی جاتی. اور جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ قوم کا دماغ ہوتے ہیں، وہ قوم کا ذہن ہوتے ہیں، وہ تجربات جو انہوں نے زندگی میں حاصل کیے ہوتے ہیں وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں ایک قوم کا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی قوم کے نوجوان جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ان کے مخالفین ڈرتے ہیں، نوجوانوں سے ڈرتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیں گے کڑی نگرانی نوجوانوں پر ہوتی ہے، فتنوں میں گرفتار کرنے کی کوشش نوجوانوں کو کی جاتی ہے، شبہات کا شکار نوجوانوں کو بنایا جاتا ہے، باطل افکار اور نظریات سب سے پہلے نوجوانوں کا شکار کرتے ہیں. کیونکہ اگر قوم کے نوجوانوں کی طاقت و قوت چھین لی جائے تو پوری کی پوری قوم مفلوج ہو جاتی ہے. بھائی کسی جسم کی اگر ریڑھ کی ہڈی، آپ جانتے ہیں نا، ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو بندہ بالکل بیڈ پر آ جاتا ہے. اس وقت اگر ہماری امت بستر مرگ پر سانسیں اپنی گن رہی ہیں تو اس کی وجہ کہ ہمارا نوجوان اس کے اندر علم کی، عمل کی، دعوت کی صلاحیت نہیں رہ گئی. وہ جوش و جذبہ جو صحابہ کرام کے اندر تھا وہ ختم ہو گیا.
ہم یہ بھول گئے کہ یہ دین ہم کو کن لوگوں سے وراثت میں ملا ہے، ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا تھے. ہاں یعنی جو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر دارا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو بات میری یہ چل رہی تھی کہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے، اس جوانی کی قدر کریں، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنی جوانی کی قربانیاں دیں تو الحمدللہ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہمارا سر اللہ رب العالمین کے سامنے جھک رہا ہے، آج اگر ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں، آج اگر ہم کسی مٹی اور پتھر کے بت کی عبادت نہیں کر رہے، اس میں ان صحابہ کا احسان ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربان کر دی. ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والے. جوانی کا وقت قوت کا وقت ہوتا ہے، توانائی کا وقت ہوتا ہے، اور قوت و توانائی اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے نعمت بھی ہے اور امتحان بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جوانی کی قوت کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. آپ جب پیدا ہوتے ہیں، بچہ جب ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے کمزور ہوتا ہے، اپنے ایک ایک ضرورت کے لیے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اس دور کو کمزوری کا دور کہا ہے. اس کے بعد فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ کمزوری کے بعد تم کو قوت کے دور میں لے کر کے آتا ہے، طاقت کے دور میں لے کر کے آتا ہے، توانائی کے دور میں لے کر کے آتا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس جوانی کے دور کو قوت اور توانائی کا دور قرار دیا ہے. فرمایا ثم من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور اللہ تعالیٰ اس قوت کے دور کے بعد پھر کمزوری کا دور شروع کر دیتا ہے. جوانی کی زندگی ڈھلتے ہی اپنے ساتھ بیماریوں کی سوغات لے کر کے آتی ہے، تکلیفوں اور پریشانیوں کا انبار لے کر کے آتی ہے، کمزوری اور بے بسی کی سوغات لے کر کے آتی ہے. جیسے ہی جوانی ڈھلتی ہے مختلف طرح کی کمزوریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں. اصل وقت زندگی میں جوانی کا وقت ہوتا ہے. انسان کو جوانی کی جو اس کی عمر شروع ہوتی ہے 13, 14, 15 سال کی عمر سے لے کر کے 40 سے 50 کے بیچ میں جو اس کی جوانی کا دور ہوتا ہے وہ زندگی کا سب سے قیمتی دور ہوتا ہے. اس دور میں کیے گئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب ہیں. یہ دور وہ دور ہوتا ہے جب آپ زمانے کو اپنی قوت و طاقت سے پلٹ سکتے ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اپنے اس وقت کی قدر کریں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سے ایک چیز کیا فرمائی؟ شبابک قبل حرمک، اللہ رب العالمین نے تم کو جوان بنایا ہے، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کیا ہوتا ہے؟ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پہلے تو اس کی ویلیو کو سمجھو، پھر اس کو صحیح جگہ پر لگاؤ. غنیمت جاننا اسی کو کہتے ہیں نا. غنیمت جاننے کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز اپنی کم اماؤنٹ میں آپ کو ملی ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے تو اس کی ویلیو کو سمجھ کر کے اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، ہے نا. جیسے دریا میں کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور دریا میں سمندر کا سفر کرتے ہوئے تھوڑا سا میٹھا پانی لوگ ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں، ہاں، تو کہا جاتا ہے اس میٹھے پانی کو غنیمت جانو. میٹھا پانی تھوڑا سا ہے، باقی پورا سمندر کھارا ہے، سفر سمندر کا لمبا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس میٹھے پانی کی قدر کی جاتی ہے. انسان صرف پانی کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے. بارک اللہ، جزاک اللہ خیر. انسان اس کو اہم ترین ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے. اس لیے جوانی کا مرحلہ بہت مختصر مرحلہ ہے. بظاہر دیکھنے میں انسان کو لگتا ہے کہ یہ زندگی کے 20-25 سال ہیں، لیکن یہ 20-25 سال جوانی کے کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا. اور خاص طور پہ قیامت کے قریب کا جو دور ہے اس میں تو وقت اور تیزی کے ساتھ گزرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، قیامت قریب آئے گی تو کیا ہوگا؟ زمانے قریب ہو جائیں گے، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے افروں کے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دن کی طرح گزر جائیں گے، اور دن پہر کی طرح گزر جائیں گے، اور پہر جیسے وقت کا ایک شرارے کی طرح نکل جائے گا. جتنا قیامت قریب آ رہی ہے زمانہ تیز ہوتا جا رہا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ انسان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر نئے دن کے ساتھ
ایک نیا صفحہ اس کو دے دیا جاتا ہے، اس نئے صفحے پر علم، عمل، عبادت اور دعوت کی عبارت لکھی ہے نا۔ وقت کیا ہے؟ زندگی کا وقت ایک خالی صفحے کی طرح ہے۔ ہماری زندگی امتحان ہے، اور اس امتحان میں پیپر ہم کو کیا دیا جاتا ہے؟ وقت کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ روزانہ جب صبح نکلتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں ایک خالی پرچہ تھما دیا جاتا ہے وقت کا۔ جو نیک لوگ ہیں اس خالی پرچے میں علم لکھتے ہیں، عبادتیں لکھتے ہیں، نمازیں لکھتے ہیں، اذکار لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت لکھتے ہیں، دعوت میں محنت لکھتے ہیں۔ نیک لوگ وہ لکھتے ہیں، اور جو وقت کو ضائع کرنے والے وہ اس خالی پرچے پر 2 گھنٹے انسٹاگرام لکھ دیتے ہیں، 2 گھنٹہ فیس بک لکھ دیتے ہیں، ہاں 2 گھنٹہ پب جی اور ببل پھوڑنے والے لیول لکھ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن یہی پرچہ آپ کے ہاتھ میں تھمایا جانے والا ہے، ہاں قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں جو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ آپ کے وقت کا حساب لکھا ہوا ہوگا۔ یہاں وقت کے پرچے پر جو اعمال آپ لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن وہی آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ہاں جو لوگ جنتی جنت میں جائیں گے، ان کو جنت میں وہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ ہاں تو جو آدمی جنت میں جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، مزے لے کر کے کھاؤ پیو۔ کیوں؟ جو تمہارا ٹائم گزرا پرانا، ایام جو تمہارے گزرے، اس میں جو تم نے محنت کی، اپنے وقت کے پرچے پر علم و عبادت اور دعوت کا جو آپ نے نشان ثبت کیا، اس کا بدلہ آپ کو جنت میں دیا جائے گا۔ روزانہ وقت کی صورت میں ایک بڑا قیمتی پرچہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس وقت کو ضائع کرتے ہیں، قیامت کے دن بندہ جب جہنم میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں مانگے گا، کیونکہ بندے کو یہ پتا ہے کہ جنت مانگنے سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ سے وقت مانگے گا۔ جہنمی اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھ کو کیا دے دے؟ وقت دے دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، جو مہلت مجھے دی تھی پہلے میں اس کا استعمال نہیں کر سکا، وہ وقت مجھے پھر سے دے، میں نیک عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وقت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تم کو وہ عمر دی تھی، وہ وقت دیا تھا، اتنی زندگی جی تھی جتنی زندگی میں نصیحت حاصل کرنے والوں نے نصیحت حاصل کر لی۔ تو میرے بھائیوں، جو وقت آپ کو ملا ہے وہ وقت بہت قیمتی ہے، اور اس قیمتی وقت میں بھی سب سے زیادہ قیمتی وقت کون سا ہے؟ جوانی کا وقت۔ اس جوانی کے وقت کے بارے میں خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جو جوانی میں نے تم کو دی تھی وہ جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کے اس وقت کو درست ترین جگہوں پہ صرف کریں، اور جوانی کا وقت صرف کرنے کا سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ علم کی مجلسیں، علم حاصل کریں۔ ہمارا دین اگر ایک سیڑھی ہے تو اس سیڑھی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ علم۔ اسلام ایک مسلمان پر سب سے پہلے کیا واجب کرتا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ ہمارا نوجوان آج اگر کسی چیز میں سب سے زیادہ پیچھے ہے تو وہ دین کا علم ہے۔ علمی صورتحال ہمارے نوجوان کی یہ ہے، واللہ میں گارنٹی سے بولتا ہوں، آپ باہر کھڑے ہو جائیں، سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے نا جیسے معاشروں کے اندر، آپ ایک کیمرہ لیں، مائک لیں، چلنے والے نوجوانوں سے پوچھیں، آپ یہ دیکھیں گے ہمارے نوجوان 90% ایسے ہیں جو آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں بتا سکتے۔ اور میں یہ ایکسپیریمنٹ آپ کو کسی کالج کے باہر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جمعہ کی نماز میں مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے مسجد سے نکلنے والے نوجوانوں کو پوچھئے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے۔ یہ دینی مجلس ہے، یہاں پر تو مجھے یہی توقع ہے کہ وہ افراد آئے ہیں جو علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں، جو دینی علم کا شوق رکھتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا جو مستقل دینی مجلسوں سے آتے ہیں۔ ایک عام ٹیپیکل قسم کا نوجوان جو مسلم معاشرے میں رہنے والا، جس کا علم سے علماء کی مجلسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے آپ پوچھیں، آپ کو 90% لوگ صحیح سے یعنی لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی کلمہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر کے ہم دین میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ ہے جو ہماری قیامت کے دن نجات کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر زمین و آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لمالت بہن، تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہو جائے گا۔
90% آبادی آپ کو مسلمان نوجوانوں کی لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں بتا سکتی. اور یہ بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیے ہمارے نوجوانوں میں آپ کے حساب سے کتنے فیصد نوجوان ایسے ہوں گے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے کی بات ہو تو بڑی تعداد میں ہم کو لوگ مل جائیں گے. نبی پر جان دینے والے بہت ہیں, نعرے لگانے والے بہت ہیں, ہاں جلوسوں میں جا کر کے بم پھوڑنے والے بہت ہیں, گنگنا کر کے نعتیں پڑھنے والے بہت ہیں. ہمارے نوجوانوں کے علم کا معیار کتنا ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو سڑک چلتے ہوئے کسی مسلمان لڑکے سے بولیے بھائی تم نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہو, بولے گا تیار ہوں. اس سے پوچھو ٹھیک ہے نبی کو جان دینے کے لیے تیار ہو, نبی کو جانتے کتنا ہو؟ 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا تعارف کراؤ. کیا خیال ہے آپ کا کتنے فیصد نوجوان ایسے ہیں جو کسی مشرک کے سامنے, کسی کافر کے سامنے, کسی ہندو کرسچن یا بدھسٹ کے سامنے صرف 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کی زندگی, اپنے رسول کی سیرت, اپنی رسول کی لائف کا 5 منٹ کے لیے انٹروڈکشن پیش کر سکتے ہو؟ کیا خیال ہے 50% نوجوان ایسے ہوں گے جو کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ نوجوان جو ڈی جے کی چھنکار پر جلوسوں میں ڈانس کرتا ہے, اس سے کہو 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا تعارف پیش کرو, کتنے کر سکتے ہیں؟ 50%؟ ہاں میں کہتا ہوں 10% نوجوان ایسے نہیں ہیں جو 5 منٹ اپنے رسول کا انٹروڈکشن پیش کر سکتے ہو. ہمارا نوجوان دین کے علم کے معاملے میں اتنا پیچھے ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایکچولی میں کوئی سوشل ایکسپیریمنٹ ہو تاکہ ہمارے سامنے کم سے کم ڈیٹا تو سامنے آئے. کتنے نوجوان ایسے ہیں آپ ان سے پوچھیں اسلام کے ارکان کتنے نہیں پتہ, ایمان کے ارکان کتنے نہیں پتہ, عقائد کی تو تفسیر, عقائد تو پڑھایا ہی نہیں جا رہا, عقیدہ تو نوجوان پڑھ ہی نہیں رہا, اس سے پوچھو عقیدہ کیا ہے وہ بھی نہیں پتہ اس کو. 50% میں نہیں اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا میں, ورنہ عام طور پہ کیونکہ عقیدے پہ محنت نہیں ہو رہی, نوجوان کو توحید کا معنی نہیں پتہ, توحید کے اقسام نہیں پتہ ہے, ہاں دین کی بیسک چیزوں سے ناواقفیت اپنی جگہ پر, اعمال کے سلسلے میں بھی غسل کرنا نہیں آتا, وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا, استنجا تک کے آداب ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ ہے. کہ میں غلط بول رہا ہوں یہ بات؟ ہاں دینی علم کی جو صورت حال ہے وہ چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں اتنی بدترین ہے, درود پڑھنا نہیں صحیح سے آتا, نمازیں پڑھنی صحیح سے نہیں آتی. کتنے فیصد نوجوان ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر کے سنا سکتے ہیں؟ باتیں بہت بڑی بڑی کریں گے, ہم گفتگو کرنے پر آتے ہیں تو اپنی زبانوں سے اسرائیل کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. ہاں ہم اپنی گفتگو میں اپنے جوشیلے اور پرجوش نعروں سے امریکہ کی سیٹ بجا دیں گے. عملی سطح پہ صورت حال یہ ہے کہ ابھی ہم کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. علمی صورت حال یہ ہے. سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ کتنے نوجوانوں کو آتا ہوگا آپ بتائیے؟ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں بھائی قرآن مجید دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں انسانیت کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں آ سکتا جس کا حل اللہ نے قرآن مجید میں نہ رکھا ہو. یہی دعویٰ ہے نا. پر ہمارے نوجوانوں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید صحیح سے پڑھنا جانتے ہیں؟ سمجھ کے پڑھنے کی بات نہیں کر رہا, ترجمہ کرنے کی بات نہیں کر رہا, تفسیر پڑھنے کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں ہمارے نوجوانوں میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو صحیح سے حروف کے صفات کے ساتھ, مخارج کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکتے ہو؟ وہ تو دیندار نوجوان نہیں پڑھنا آتا ہے. علمی معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں. دین نے سب سے پہلے ہم پر کیا واجب کیا؟ علم حاصل کیا کر, علم حاصل کرنا. شریعت ایک مسلمان پر سب سے پہلے کیا واجب کرتی ہے؟ علم. کہ بھئی ایمان ہے, ایمان کی شروعات بھی علم سے ہوتی ہے, عمل کی شروعات بھی علم سے ہوتی ہے نا. ہمارے دین میں سب سے پہلے ایک مسلمان پہ کیا واجب ہے؟ علم حاصل کرنا. بھائی دین 2 چیزوں کا نام ہے, ایمان اور عمل صالح, ہے نا. 2 چیزوں کا نام دین ہے. ایمان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آپ سے کہا گیا فرشتوں پہ ایمان لاؤ, تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فرشتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ سے کہا گیا تقدیر پر ایمان لاؤ, تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تقدیر کے بارے میں علم حاصل کرنے کا. ایمان کا آغاز علم سے ہوتا ہے اور عمل کا آغاز بھی علم سے ہوتا ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ کو روزے رکھنے تو پہلے روزے کا علم حاصل کرنا پڑے گا. ہمارا نوجوان علم کی دنیا میں بے بہرا ہے, اور صرف دینی علم کے معاملے میں. بھائی دنیاوی علم تو ایسا ہے کہ انگریزوں کو انگریزی پڑھا دیں. ہاں دنیاوی علم کا اتنا شوق ہے کہ انگریزوں کو انگریزی پڑھا دے گا. دینی علم ایسا ہے کہ باپ کی موت ہو گئی ہے تو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے. ایسے وقت میں جب باپ کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے,
جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو, جنازے کی دعا یاد نہیں ہے, آپ ایک کریں سوشل ایکسپیریمنٹ, میں تو بولتا ہوں ویڈیو بنائیں, باہر جائے روڈ پر اور نوجوانوں کو پکڑ کے پوچھیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے. بڑی افسوسناک صورت حال ہے. علم تو اتنی ویلیوبل چیز ہے کہ انبیاء کو اس کی ضرورت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آپ دیکھیے ہمارے علماء, ہمارے اسلاف جنہوں نے ترقی کی, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی. علم کے لیے محبت ایسی تھی, یعنی آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کے دور میں ہیں, نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے, ان کی بعثت کا بالکل آغاز کا دور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے تقریر کی, بڑی شاندار تقریر کی, لوگ بہت متاثر ہوئے. ایک آدمی نے کہا موسیٰ تم نے اتنی شاندار تقریر کی, کیا دنیا میں تم سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ گھمنڈی نہیں تھے, متواضع تھے, لیکن ان کو یہ لگا کہ شاید میں بنی اسرائیل جو وقت کی سب سے بڑی سب سے بہترین قوم ہے اس کا رسول ہوں, تو مجھ سے زیادہ علم والا کون ہوگا؟ تو کہا نہیں, مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے, میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا موسیٰ زمین پر ایک شخص ایسا بھی موجود ہے جس کو ہم نے اس علم سے نوازا ہے جو علم تمہارے پاس نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ زمین پر ایک آدمی مجھ سے زیادہ علم والا موجود ہے, تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس بندے سے ملنا ہے, مجھے اس کا پتہ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دو سمندر, دو دریا جہاں آپس میں ملتے ہیں وہاں پر وہ آدمی تم کو ملے گا. اپنی کیتلی میں ایک مچھلی رکھ لو اور اس جگہ پر جاؤ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں کود جائے, سمجھنا وہ بندہ وہیں پر تم کو ملے گا. حضرت موسیٰ چلے اپنے ساتھی یوشع بن نون کو لے کر کے. کہاں گئے حضرت موسیٰ؟ کہاں کے تھے حضرت موسیٰ؟ کہاں کے تھے؟ ہاں, پیدائش مصر میں ہوئی تھی ان کی نا. مصر سے چلے اور کہاں تک گئے؟ علماء نے لکھا, مفسرین نے, کہ وہ جگہ جہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ کی, مصر میں قریب ترین جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہ سوڈان کا ایک شہر ہے خرطوم, جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں البحر الابیض اور البحر الارزق آپس میں ملتی ہیں. مصر سے خرطوم تک گئے, کس لیے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ ہاں, تقریباً آپ اگر میپ پہ سیدھا ناپیں گے تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تھا. وہ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے خضر سے ملنے گئے. کیا حاصل کرنا تھا خضر سے؟ ہاتھ باندھ کر کے خضر کے دربار میں کیا کہا کہ کیا خضر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں الا ان اتبعک ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا آپ مجھے اجازت دیتے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ جو علم ہدایت کا آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ علم مجھے بھی مل سکے. علم کا شوق ایک نوجوان موسیٰ کے اندر ایسا ہے, 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جا رہے علم حاصل کرنے کے لیے. ہمارے یہاں مسجد میں خطبہ ہوتا ہے, مہینے میں ایک مرتبہ مسجد میں آنا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو. ہاں, ایسا بھی نہیں کہ 5 وقت کے نمازی ہیں, لیکن اس میں بھی ٹائم دیکھ کر کے آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ خطبہ سننا پڑ جائے. بہت سارے نوجوان ٹائم دیکھ کر کے آتے ہیں کہ کہیں خطبے میں 5 منٹ زیادہ نہ لگ جائے. بھائی اسی لیے میں نا جمعہ کے خطبے میں آخر کے 5-10 منٹ ایکسٹرا لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہم کو ڈچ کرنے کے لیے آتے ہیں, ایک دم لاسٹ ٹائم پہ پہنچیں گے. ان کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا. ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس تو وہی ہوتی ہے جو آخر وقت میں آئی ہے, ان کے حساب سے ہم امام صاحب کو دھوکہ دیں گے, لاسٹ ٹائم پہ پہنچیں گے, ان کی کوئی بات نہیں سن پائیں گے. ایکسٹرا 5 منٹ انہی لوگوں کے لیے لینے پڑتے ہیں. ہاں, کوئی علم کا شوق نہیں. یہاں نبی حضرت موسیٰ جن کے پاس علم کا سب سے خالی سورس موجود ہے, آسمان سے وہی آتی ہے, اس کے باوجود اتنا شوق علم حاصل کرنے کا کہ ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے, ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر کے گئے. حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے, کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے, مدینہ میں ان کو پتہ چلا کہ شام میں ایک صحابی موجود ہے جن کے پاس ایک حدیث ہے. سفر طے کر کے سیدھا ان کے گھر پہ گئے, کہا میں آپ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. ہاں, وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو حدیث آپ کے پاس موجود ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی وفات ہو گئی تو وہ حدیث ضائع نہ ہو جائے. علم کا ایسا شوق تھا. ہاں, ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ علم کے لیے جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں فراہم کیے کسی بھی دور میں نہیں تھے. سارا علم سمٹ کر کے ہمارے موبائل میں آ گیا ہے. بڑے بڑے مشائخ اور علماء کی دروس اور بیانات, حتیٰ کہ ہم جیسے طالب علم لوگوں کے لیے خواب تھا
کہ سعودی عرب کے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں ان کے دروس میں شرکت کر سکیں. آج الحمدللہ سب سمٹ کر کے یوٹیوب پر آ گیا ہے, وسائل مہیا ہو گئے, شوق ختم ہو گیا علم حاصل کرنے کا. وسائل جتنے آج مہیا ہیں کسی دور میں مہیا نہیں تھے, پر شوق کی جو آج صورتحال ہے وہ کسی دور میں بھی ایسی صورتحال نہیں تھی. ہاں, علم حاصل کرنے کا جو شوق آپ کو صحابہ کے یہاں دکھے گا, سلف کے یہاں دکھے گا, اس کا 10واں حصہ بھی ہم کو نہیں ملا ہے. ایسا شوق تھا صحابہ میں علم حاصل کرنے کا. تو اور صرف صحابہ نہیں, صحابہ کے بعد آنے والے لوگ علم کا ایسا شوق, ایسی جستجو, آپ کو وہ تڑپ کہیں نہیں ملے گی. ہاں, آخری عمر تک. حضرت ابن جریر طبری بہت مشہور مورخ ہیں, محدثین میں سے ہیں. ہاں, ان کے پاس ایک مرتبہ مفسر ہیں بہت بڑے, تفسیر طبری ان کی تفسیر بھی ہے, تاریخ کی بھی ان کی بڑی کتاب ہے. زندگی کا آخری وقت چل رہا تھا, سانسیں گن رہے تھے آخری. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ ان کی زندگی نہیں بچنے والی, اسی مرض میں ان کی موت ہو جانے والی ہے. لوگوں نے موت کی خبر سنی, پتہ چلا کہ مرض الموت میں مبتلا ہیں. علماء صلحاء ان کی عیادت کے لیے آنے لگے. ایک عالم دین آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت ابن جریر طبری نے ان عالم دین سے کہ میراث کے فلاں مسئلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, میراث کے فلاں مسئلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. وہ عالم دین دنگ رہ گئے. کہا بھائی بستر مرگ پہ ہو, موت کا وقت قریب ہے, زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہو, وراثت کا یہ مسئلہ سیکھ کر کے کیا کر لو گے؟ زندگی ختم ہو چکی ہے, اب کیا کرو گے وراثت کا یہ مسئلہ سیکھ کر کے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ کی قسم میں اس مسئلے کے علم کے ساتھ مروں, یہ مجھے محبوب ہے, من ان اموت جاہلا, کہ میں جاہل مر جاؤں. علم کا ایسا شوق ہے. ہاں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں, جوانی کی دہلیز پہ ابھی ابھی قدم رکھا ہے, دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, لطف اٹھا رہے ہیں زندگی کا. ایک دن اللہ تعالیٰ ان کا قلب تبدیل کر دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس کن صحابہ میں سے؟ صغار صحابہ میں سے. اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بہت کم تھی. اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے, اب ہم کو صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے وہ حدیثیں سننی چاہیے. تو ان کے انصاری دوست تھے, انہوں نے کہا تم حدیثیں سنو گے, تم سے کون علم سیکھنے آنے والا ہے؟ جب اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنانے کے لیے, تو تم سے کون حدیثیں سننے کے لیے آئے گا؟ انہوں نے کہا لیکن یہ بڑے صحابہ بھی تو ایک دن وفات پا جائیں گے, تب لوگ کس کی طرف رہنمائی کے لیے رجوع کریں گے؟ ابھی ہمارا وقت ہے ان صحابہ سے وہ علم لے لے جو انہوں نے نبی سے لیا ہے. وہ انصاری صحابی انہوں نے مذاق اڑایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ساتھ چھوڑ دیا. عبداللہ ابن عباس علم کے راستے میں نکل گئے. روایتوں میں آتا ہے ابن عباس نوجوان تھے, حضرت اکرمہ اور دوسرے صحابہ, کئی ایک بزرگ صحابہ اس وقت باحیات تھے, ان کے دروازے پہ جا کر کے ان سے علم حاصل کرتے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے دروازے پہ گئے, پتہ چلا کہ سو رہے ہیں, اندر سے دروازہ بند ہے, تو وہیں دروازے پہ لیٹ گئے. دروازے پر لیٹ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہ صحابہ کے آرام میں خلل ہوگا. کون؟ ابن عباس ہیں, نوجوانی کا عالم ہے, لیٹ گئے دروازے پہ. جب وہ صحابی جاگے دروازہ کھولا تو دیکھا ابن عباس سو رہے ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, ہے نا, ابن عباس بنو ہاشم میں سے, اور صحابہ کرام اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی میرے دروازے پہ سویا ہوا ہے, آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کر کے مجھے جگہ کیوں نہیں دیا؟ کہا کیوں آئے ہیں آپ؟ کہا آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں. تو کہا مجھے دروازہ کھٹکھٹا کے جگاتے اور میں آپ کو علم دیتا. کہا نہیں, ہاں العلم یوتا, علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا, علم چل کر کے نہیں آتا. ہاں, اور اس کے بعد حدیث سنی, ایسے علم جمع کیا. جب واقعتاً سارے صحابہ وفات پا گئے تو مسند درس پر عبداللہ ابن عباس بیٹھے. جوانی کی عمر سے گزر کے جب درس پہ بیٹھے, مسند درس پہ بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. علم میں اللہ رب العالمین نے ابن عباس کا اتنا بڑا مقام تھا کہ حضرت عمر اپنے ساتھ میں رکھتے تھے ان کو. ہاں, تو وہ انصاری صحابی دیکھ کر کے بڑی تمنا کرتے, کہتے یہ بہت ذہین آدمی ہے, یہ آگے بڑھ گیا, میں پیچھے رہ گیا. جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا اس نے مجھے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی, لیکن میں نے اس وقت کو ضائع کر دیا. جوانی کا مرحلہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا, دوبارہ واپس آنے والا ہے؟ نہیں آنے والا ہے. اس وقت آپ جس کنڈیشن میں ہیں, اس وقت آپ جس کنڈیشن میں ہیں, آپ کیا یہ جو جوانی کا 14-15 سال سے لے کر کے 20-25-30 سال تک کا جو عرصہ ہے, 35-40 سال تک کا جو عرصہ ہے, اس میں آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کی عمر آپ کی کیسے گزرے گی. ہاں, ایک مرتبہ یہ نکل گیا وقت, آپ نے سستی دکھائی, دوبارہ یہ وقت بہت ہاتھ میں آنے والا نہیں. ہاں, کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا تالاب تھا, اس میں 3 مچھلیاں تھیں. ایک انتہائی ذہین مچھلی تھی, دوسری مچھلی تھوڑا سا مڈل مائنڈ کی تھی, اور تیسری احمق تھی. تو ایک دن اس تالاب میں ایک شکاری نے جال بچھایا. ہاں,
جال پھینکا اور اس کے بعد تینوں مچھلیوں نے دیکھا کہ جال لے کر کے شکاری شکار کرنے کے لیے آ گئے. تو جو بہت ذہین مچھلی تھی, انٹیلیجنٹ, اس نے کہا کہ اب میں چل کر کے سمندر کا راستہ لیتی ہوں, اب اس تالاب میں ہماری زندگی بچنے والی نہیں ہے. وہ نکل گئی سمندر کے راستے پر. دوسری جو مچھلی تھی اس نے کہا کہ یہ ذہین مچھلی, اس نے صحیح فیصلہ لیا ہوگا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے سمندر کے راستے پر چلتی ہوں. جو احمق مچھلی تھی اس نے کہا کہ تالاب تو بہت بڑا ہے, جال بہت چھوٹا ہے, یہ شکاری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا, سمندر کا راستہ تو بہت دور ہے, اتنا لمبا سفر طے کر نہیں پائیں گے ہم. اور وہ تالاب ہی کے اندر رہی یہاں تک کہ شکار نے جال پھینکا اور مچھلی شکار ہو کر کے کہاں پر آ گئی, جال کے اندر آ گئی. جب جال میں مچھلی پھنس گئی تو اس نے کہا اگر مجھے موقع مل گیا اس بار تالاب میں جانے کا تو میں سمندری کے راستے پر جاؤں گی. لیکن کتنی مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو جال میں آنے کے بعد واپس تالاب میں آنے کا موقع ملتا ہے. احمق مت بنیے, اس احمق مچھلی کی طرح مت بنیے. ابھی وقت ہے آپ کے پاس سمندر کی طرف راستہ طے کرنے کا, کیونکہ آپ جوانی کے عالم میں ایک مرتبہ بڑھاپے کے جال میں پھنس گئے تو پھر یہ راستہ بند ہو جائے گا سمندر کی طرف جانے کا. اس لیے جوانی میں جو علم حاصل کریں گے, جوانی میں علم حاصل کرنے والا بندہ جوانی گزرتے ہی جب وہ اپنی پختگی کے مرحلے میں آتا ہے قوم کی قیادت کرتا ہے. یعنی جو بندہ 15 16 17 سال کی عمر سے اور علم دین حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے, 40 سال کی عمر میں جب پختگی کو پہنچتا ہے تو اپنی قوم کی قیادت کرتا ہے. پرانے علماء کہا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا, سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو. 40-50 سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ قوم کی سرداری اور قیادت کا مرحلہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ قوم کی قیادت کا مرحلہ آپ کے ہاتھ میں آئے, علم حاصل کریے, شوق پیدا کریے علم کا. زندگی کا کوئی مرحلہ گزر چکا ہے تو یہ مت سوچیے کہ زندگی کا وقت گزر چکا, علم حاصل کرنے کا دور نہیں رہ گیا, عمر ہو گئی, اب نیا قرآن نہیں پڑھ سکتے, اب تجوید نہیں سیکھ سکتے, اب حدیثیں نہیں یاد کر سکتے, اب دعائیں نہیں یاد کر سکتے. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ابن جریر طبری بڑھاپے میں علم حاصل کر رہے ہیں. ہاں, امام احمد ابن حنبل, یعنی ہمارے سلف میں علم کا شوق کیسا تھا. امام احمد ابن حنبل پر ان کے زمانے کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا. ایک عقیدے کے مسئلے میں احمد ابن حنبل سے اس بادشاہ کا اختلاف ہو گیا تھا. بادشاہ کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے, احمد ابن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتی. دونوں میں اختلاف ہو گیا. بادشاہ نے احمد ابن حنبل کو اور ان سارے علماء کو قید کر لیا جو کہا کرتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں. قید کر لیا گیا. بادشاہ طرح طرح سے نفسیاتی دباؤ ڈال کر کے یہ چاہتا تھا کہ احمد ابن حنبل اپنے قول سے رجوع کر لیں. ایک دن بادشاہ نے بہت بڑا دربار لگایا, تماشائی جمع کیے, اپنے درباریوں کو ساتھ میں رکھا. احمد ابن حنبل کے ساتھ 2 اور ملزمین کو, علماء کو جو قرآن کی مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے, دربار میں حاضر کیا گیا. بادشاہ نے احمد ابن حنبل کو ڈرانے کے لیے کیا کیا, جلاد کو حکم دیا, کہا یہ جو عالم ہے احمد ابن حنبل کے ساتھ آئے تھے جو کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں, کہا اس کی گردن قلم کرو. جلاد اٹھا, تلوار اٹھا کر کے ایک عالم کی گردن کاٹ دی. خون بہہ رہا ہے, ان کا جسم تڑپ رہا ہے. بادشاہ نے کہا احمد ابن حنبل کے ساتھ جو دوسرے عالم آئے تھے, کہا ان کی بھی گردن قلم کرو. بڑی مجلس میں حضرت امام احمد ابن حنبل کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے عالم کی بھی گردن قلم کر دی گئی. صورتحال ایسی ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا نمبر کس کا ہے, خود امام احمد ابن حنبل کا ہے. موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہے, 2 عالموں کی گردن سامنے کٹی ہوئی ہے, خود زنجیروں میں جکڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہیں. ہاں, اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک عالم موجود ہے, اس کے درباریوں میں ایک عالم موجود ہے. چہرہ دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابو داؤد الشافعی ہیں. یہ سنن ابو داؤد والے ابو داؤد نہیں, امام شافعی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے ابو داؤد. چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں. موت اپنی سر پر کھڑی ہے, جلاد تلوار لے کر کے کھڑا ہے. امام احمد ابن حنبل ابو داؤد کو دیکھ کر کے پہچانتے, کہتے ہیں تم تو امام شافعی کے شاگرد ہو نا, ابو داؤد الشافعی. وہ کہتے ہیں ہاں. پوچھتے ہیں کیا موضوع پر مسا کے بارے میں تم کو امام شافعی کا کوئی قول پتہ ہے؟ ہاں, بھرا دربار ہے, 2 عالموں کو قتل کر دیا گیا ہے, تیسرا نمبر اپنا ہے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, جلاد تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے. علم کا شوق کیسا ہے, ایک عالم کو دیکھ کر کے پہچانتے ہیں, کہتے ہیں امام شافعی کا کوئی اگر قول آپ کے پاس ہو مسا کے بارے میں تو مجھے بتاؤ, موضوع پر مسا کے بارے میں.
علم کا شوق پیدا کریں اور علماء کی صحبت اختیار کریں. نوجوانی کا دور ایک ایسا دور ہوتا ہے اگر اس میں آپ کے پاس دینی جذبہ ہو لیکن صحیح علم نہ ہو تو یہ دینی جذبات کو نقصان پہنچاتا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان ایسی تنظیموں کا، دہشت گردی پھیلانے والی تنظیموں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوتا، صحیح علماء کی صحبت نہیں ہوتی ہے. ان کے دینی جذبات کا استحصال کر کے لوگ ان کو اپنے ایسی تنظیمیں نوجوانوں کو پھنساتی ہیں. ان کی ایسی تنظیمیں نوجوانوں کا شکار کرتی ہیں دین کی جذبات کے جن کے اندر ہوتی ہے، پر صحیح علماء سے انہوں نے دین کا علم نہیں لیا ہوتا ہے، ان کو دہشت گردی کے راستے پہ ڈالتی ہے، خارجیت کے راستے پر ڈالتی ہے. تو اس لیے علماء کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے. سلف کہا کرتے تھے کن عالما او متعلما او محبا للعلماء ولا تکن رابعا، کہ یا تو عالم بنو، علم حاصل کر کے لوگوں کو علم دو، یا متعلم بنو، طالب علم بن کر کے علم حاصل کرو. کچھ نہیں ہو سکتا. کن محبا للعلماء، علماء سے محبت کرنے والے بنو، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بنو، اپنے دلوں کا تزکیہ ان سے کراؤ، اپنے نفس کی تربیت ان سے کراؤ، ان سے دین کا منہج سیکھو. ولا تکن رابعا، چوتھا کچھ مت بنو. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا پوری کی پوری لعنت زدہ ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے. ہاں، او عالم او متعلم، یا تو ایک بندہ عالم اور متعلم ہو. رحمت اللہ تعالیٰ کی یا تو اللہ کے ذکر میں ہے، یا تو علم میں ہے، یا تو علم حاصل کرنے میں ہے، یا تو علم پھیلانے میں. اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کریں. جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت محبوب ہے، مسجدوں سے جڑیں. پیاری، سب سے پیارا نوجوان وہ جو مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ہاں، مسجد سے متعلق ہونا آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح کرتا ہے، مسجدیں آپ کی ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، مسجدیں آپ کے اخلاق کی تربیت کرتی ہیں، مسجدیں آپ کو عبادت کا پابند بناتی ہیں. اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں گے جو کنوارے نوجوان ہوتے تھے صحابہ، ان کی صبح و شام مسجدوں میں گزرتی تھی. جن کے بیوی بچے نہیں ہوتے تھے وہ رات میں مسجدوں میں آ کر کے سوتے تھے. ہاں، بلکہ جن کی بیویاں ناراض بھی ہو جاتی تھی ان کو پناہ مسجد میں ملتی تھی. ہاں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی موجود نہیں ہے. تو پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو فاطمہ نے کہا آج تو وہ جھگڑا ہو گیا ہمارے ان کے درمیان میں، اور وہ ناراض ہو کر کے باہر نکل گئے گھر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ ڈھونڈو ڈا کر کے کہاں ہے علی، دیکھو معلوم کرو مجھے بتاؤ. ایک صحابی ڈھونڈتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مسجد نبوی میں سو رہے ہیں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت علی سو رہے ہیں، آدھا چادر بچھا کر کے، آدھا جسم زمین پر ہے اور آدھا ان کی چادر پر یا جو چادر انہوں نے اوڑھی تھی اس پر تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم پر لگی ہوئی مٹی صاف کرتے ہیں. اس لیے حضرت علی اس سے بہت پسند کرتے تھے کہ ان کو ابو تراب کہا جائے. ہاں، کیونکہ یہ لقب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انیت دی تھی. مسجد سے جڑ جائیں. نوجوان کا ٹھکانہ مسجد ہونا چاہیے. نوجوان اگر فری وقت ہے اس کا، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی آپ فارغ ہو، کوئی کام آپ کا گھر کا نہیں ہے، آج ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہیں، خاص طور پہ کنوارگی کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بال بچوں کا بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، مسجد میں تلاوت میں گزرنا چاہیے، دروس اور اجتماعات کی مجلسوں میں گزرنا چاہیے، علماء کی صحبتوں میں گزرنا چاہیے. کوشش کریے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں کو دیں. کوشش کریے کہ مسجدوں کو سنواریں، بنائیں، مسجدوں کو اپنا مرکز بنا لیں، مسجد سے جڑ کر کے رہیں. نوجوان اگر کوشش کریں، مسجدوں کی کثرت اس لیے معاشرے کے اندر زیادہ ہونی چاہیے. یہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج مشرک کافر وہ ہماری مسجدوں کی قدر سمجھتے ہیں، اس لیے اس سرزمین سے مسجدوں کے خاتمے پر تلے ہوئے ہیں. ہم مسجدوں کی قدر نہیں سمجھتے، مسجدوں کی ویلیو نہیں سمجھتے. مسجد اقصیٰ سے لے کر کے بابری مسجد تک ہر مسجد کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا شکار کیوں ہے؟ اس کے خلاف زبانیں کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ کیونکہ جو دوسرے دین کے ماننے والے ہیں ان کو ہماری مسجد کی ویلیو پتہ ہے، ہم کو اپنی مسجد کی ویلیو نہیں پتہ ہے. مسجدیں صرف عبادت کرنے کی ایک جگہ نہیں ہیں، مسجدیں وہ چراغ ہیں جس سے پورے معاشرے میں روشنی پھیلتی ہے. مسجدیں انسانی معاشرے کا وہ قلب ہے جو پورے انسانی معاشرے کے اندر خون سپلائی کرتے ہیں. اچھا نوجوان وہ ہے قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے. وہ جیسے ہی فارغ ہوتا ہے مسجد کا رخ کرتا ہے. اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں. اسی طرح سے نوجوانوں میں ہمارے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان
وہ دین سے تو دور ہے ہی ہے، مسجدوں سے دور ہے ہی ہے، پر ہمارا نوجوان دنیا سے بھی دور ہے. یعنی دین ثواب کمانے کی کوئی للک نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر دنیا کمانے کے بھی جو ذوق ہونا چاہیے، جو شوق ہونا چاہیے. ایک ایمان والا بندہ دنیا اس لیے نہیں کماتا تاکہ پرتعیش زندگی گزارے. ایمان والا بندہ سوچتا ہے میں دنیا کماؤں تاکہ اس سے اپنے دین کو سنوار سکوں، مال کماؤں تاکہ اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکوں، پیسہ کماؤں تاکہ اس سے دعوت کے کام کو فروغ دوں. ہمارے نوجوان کا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ وہ مسجد سے دور ہے، ہمارے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بازار سے بھی دور ہے، علم نہیں حاصل کر رہے، 10ویں 12ویں کر رہے، ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے، ہاں اچھی تجارت نہیں کر رہے، کاروباری ذہن نہیں ہے، اچھی بڑی نوکریاں بھی نہیں کر رہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ممبئی کی صورتحال خاص طور پہ کہ نوجوانوں کے اندر کم سے کم ایک جوانی کی عمر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی، معاشی اعتبار سے خود کو مضبوط کرنے کی ہوتی ہے، وہ بھی شوق نہیں. یعنی اکانومی کے طور پہ فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی عمر بھی جوانی کی عمر ہوتی ہے نا. فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا بھی تو دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اللہ نے فرمایا المومن القوی خیر من مومن ضعیف، طاقتور مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. طاقت میں صرف جسمانی طاقت نہیں آتی، فائنینشلی طاقت بھی آتی. فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی عمر بھی جوانی کی عمر ہوتی ہے. ہمارا نوجوان پیسہ بھی نہیں کمانا چاہ رہا، آخرت نہیں کما رہا، یہ تو مسئلہ ہے ہی ہے. دنیا بھی نہیں کما رہا، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، صحت نہیں، ہر چیز سے دور. ہمارے دین میں تو بھائی پیسہ کمانا ثواب کا کام ہے. ہاں ہمارے دین میں پیسے کی بہت اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی سامنے سے گزرے، بڑے ہٹے کٹے، طاقتور، توانا، تندرست. تو دوسرے صحابہ نے کہا لو خرج فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہاں جہاد کرتا تو دشمنوں کی صفیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لو خرج یسعى علی ابویہ شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ نوجوان پیسہ کمانے کے لیے نکلا ہے تاکہ پیسہ کما کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے، ان کے نان و نفقہ کا بندوبست کرے، ان کا خرچ اٹھائے، ان کے علاج و معالجے کا انتظام کرے، یہ پیسہ کما کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتا ہے، اس کا پیسہ کمانا اللہ کی نظر میں جہاد ہے. پیسہ کمانے کا ثواب کتنا ہے؟ جہاد کا ثواب ہے. کہا لو خرج یسعى علی اولادہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، یہ نوجوان اگر نکلا ہے تاکہ پیسہ کما کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا. پیسہ کمانا جہاد ہے. فرمایا لو خرج یسعى علی نفسہ یعفھا، اگر یہ نوجوان، اس کے ماں باپ کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں چھوٹے ابھی، یہ پیسہ کما رہا ہے تاکہ اپنی ضرورت خود پوری کر سکے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلیں، آپ کوئی دکان چلاتے ہوں، کاروبار کرتے ہوں، جاب کرتے ہوں، اس نیت سے نکلیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت اللہ رب العالمین جو پیسہ کمانے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، اس محنت کو اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب آپ کو دے گا انشاءاللہ. حلال کمانا جہاد ہے ہمارے دین کے اندر. ہاں تو ہمارے نوجوان کا مسئلہ ہے وہ فری میں سب چاہتے ہیں، سب چیز اس کو فری میں چاہیے. ہاں شادی نہیں ہوئی، پوری تمنا لگا کے بیٹھا سسرال والوں سے. ہاں مسلمان فری کا خواہش مند نہیں ہوتا میرے بھائی. ہاں کوئی کاروبار نہیں کر رہا، بیٹھے ہوئے ہیں، سسرال والوں سے پیسہ ملے گا کاروبار شروع کریں گے. ہاں گھر کا ایک سامان نہیں خریدا، بیٹھا ہوا ہے، شادی ہوگی بیوی لے کر کے آ جائے گی. ہاں یہ تو نوجوانوں کے مردانگی پر سب سے بڑا کلنک جہیز ہے. مسلمان فری کا خواہش مند نہیں ہوتا. ہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہترین مال وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، بہترین لقمہ وہ ہے جو انسان کی اپنی قوت و توانائی کا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے ایسے نوجوانوں کو جو اپنی محنت کی کمائی سے اپنا گھر چلاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن مجید کے اندر حلال کمانے والوں کا تذکرہ مجاہدوں کے ساتھ کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نماز میں تمہارے معاملے میں تخفیف کرتا ہے. تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے علم ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے بہت سارے لوگ مریض ہیں، رات میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. فضل کا مطلب کیا ہے؟ مال. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مال کو اپنا فضل کہا ہے. وآخرون یجاہدون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ہاں
جہاد کرنے والوں کا ذکر محنت سے مال کمانے والوں کے ساتھ کیا گیا قرآن مجید کے اندر. تو ہمارا نوجوان ساری فری کی چاہت, ہاں سب فری میں چاہیے اس کو, گھر بسائے گا لیکن فریج کا اپنی محنت سے نہیں لائے گا, وہ بیوی لے کر کے آئے گی, کبڈ بیوی لے کر کے آئے گی, ہاں گاڑی بیوی لے کر کے آئے گی, کیش بیوی لے کر کے آئے گی, ہر چیز. آپ دیکھیے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی عظیم صحابی ہیں. ہاں مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے عبدالرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ کس سے کرایا تھا؟ انصار کے سعد ابن ربیع سے. ایسا ہی ہوا تھا نا, اللہ کے نبی نے انصار کے ایک آدمی کو مہاجر کے 2 آدمیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا, ایک انصار کا ایک مہاجر کا, بعض مرتبہ ایک انصار ایک 2 مہاجر. تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ انصار کے سعد ابن ربیع سے ہوا تھا. سعد ابن ربیع مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے. عبدالرحمن ابن عوف سے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے, میرا گھر ہے آدھا بانٹ دیتا ہوں, آدھا آپ لے لیجیے آدھا میرا ہوگا, کھیتی باڑی ہے آدھی آپ لے لیجیے آدھی میری ہوگی, میری بیویاں ہیں 4 ہیں 2 کو طلاق دے دوں گا, آپ شادی کر لیں. سب کچھ فری میں مل رہا تھا. پر مومن بندہ فری کا خواہش مند نہیں ہوتا, اس کے اندر غیرت ہوتی ہے, اور غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے میں اپنی محنت سے کماؤں گا. عبدالرحمن ابن عوف نے کہا مجھے فری کا کچھ نہیں چاہیے, آپ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے, باقی میں اپنی ضرورت بھر کا خود کما لوں گا. بازار کا راستہ بتایا گیا, چھوٹا سا کاروبار انہوں نے شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے برکت دی, نکاح بھی کر لیا. ولیمے میں انہوں نے مہر میں انہوں نے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیا. بہت اللہ نے نوازا, یہاں تک کہ عبدالرحمن ابن عوف کی جب وفات ہوئی, ان کی جائیداد تقسیم ہوئی. وفات کے وقت 4 عورتیں ان کے نکاح میں تھیں, 4 بیویاں تھیں ان کی. ہر بیوی کو سونا صرف 5-5 کلو ملا, صرف سونا 5-5 کلو ملا. آپ سوچیے کہ کتنا اللہ نے دولت سے نوازا ہے. جب بندہ سسرال والوں پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سسرال والوں کے حوالے کر دیتا ہے. جب بندہ سوچتا ہے میں اپنی محنت کا کماؤں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اپنی محنت قوت طاقت پر اعتبار کریے, یہ سسرال والوں پہ ایک چیز پر, ایک چیز کے معاملے سسرال والوں پہ ڈیپینڈ ہے. ہاں کیا یہ انسان کی ایک مرد کی غیرت کے کو یہ قبول کرتے ہیں وہ جس بیڈ پہ سو رہا ہے بیوی کا دیا ہوا ہے؟ ہاں جو گھر میں کبڈ رکھا ہوا ہے بیوی لے کر کے آئی ہے, جس برتن میں کھانا کھا رہا ہے بیوی کا, جس گاڑی پہ سوار کر رہا ہے بیوی کا, جس چولہے پہ کھانا بن رہا ہے بیوی کا, شادی کے دن بیوی کے دیے ہوئے کپڑے پہن کے رکھا ہے, انڈر ویئر تک سسرال والے ہمارے یہاں دیتے. ہاں اب کیا ہے رواج, یو پی میں ایک بری جاتی ہے شادی سے پہلے دولہوں کی, اس میں انڈر ویئر اور رومال بھی دیتے ہیں سسرال والے. شرم نہیں آنی چاہیے ہم کو کہ ہم پورے طور پہ ڈیپینڈنس ہو کر کے رہ گئے. اچھا پیسہ کمانے کی للک, ایسا نہیں کہ پہلے پیسے کی چاہت نہیں ہے, حلال طریقے سے محنت کر کے نہیں کمانا چاہتے ہیں, حرام ذریعے سے جتنا آنا چاہ جائے. مجھے بہت سارے بھائیوں نے بتایا یہاں فشنگ کا کاروبار بہت چلتا ہے. ہاں ان کو پھنسا کر کے کال جھوٹے لگا کر کے نیشنل انٹرنیشنل لوگوں کے پیسے ٹھگ لیتے ہیں. ہاں واللہ میں پہلے مجھے تعجب ہوتا تھا اس بات پر, میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا اتنی بڑی کیوں رکھی ہے, ہاتھ کاٹنے کی. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے یار چوری کرتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیا. پھر میں نے جب یہ فشنگ والوں کو دیکھا نا, واللہ میرا ایمان بڑھ گیا کہ چوروں کی سزا ہاتھ کاٹنا ہی ہونا چاہیے. ہاں یہ لوگوں کو, معصوم لوگوں کو جن کی کوئی غلطی نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے جن کا ایک مسلمان کا مال حرام کیا ہے, عام انسان کا مال اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, جن کی کوئی غلطی نہیں. میری اپنی, میں اس کو رکھ دیجئے, ابھی موقع نہیں اس کا. میری اپنی سالی ہیں, بیوہ ہیں, 2 یتیم بچے ہیں ان کے. ہاں ایسے ہی کسی بندے نے کال کیا, کال کرنے کے بعد کچھ ان کو تفصیلات مانگا, وہ دیہات کی ہیں, اتنے زیادہ ان کی سمجھداری نہیں ہے. ان کے اکاؤنٹ سے تقریباً 25-30 ہزار روپیہ کاٹ لیا گیا. واللہ ایک بیوہ عورت کی آپ حالت سمجھ سکتے ہیں, جس کو 500 روپیہ 1000 روپیہ لوگ دیتے ہیں ہاں کہ کسی طرح سے اس کی مدد ہو جائے. 25-30 ہزار روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے کسی فراڈی نے کاٹ لیا. کیا اللہ تعالیٰ اس کا حال کرے گا؟ ہاں ایسے لوگوں کی دل سے جو بد دعا نکلتی ہے, ایسے لوگوں کے لیے ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو, وَإِن كَانَ كَافِرًا, اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مظلوم اگر کافر بھی ہے, یعنی کافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, لیکن مظلوم اگر کافر بھی ہے اور اس نے بد دعا کی, اللہ نے فرمایا لیس بینہ و بین اللہ حجاب, اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں ہوتا ہے. یہ جن لوگوں کے پیسے فون کر کر کے لڑکے اڑا لے رہے ہیں, ہاں ساروں کو شارٹ کٹ ہی مار رہے ہیں. بھائی محنت کی کمائی سے پیسہ کماؤ. ہاں نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں محنت نہیں کرنی ہے, کیا کرنا ہے, ڈریم 11 پہ ٹیم بنانی ہے, جوا کھیلنا ہے اور جیت جانا ہے. ہاں یہ چھوٹا موٹا جرم ہے. جوا سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے نا. قمار جو ہے وہ کیا ہے,
سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ جوئے میں کیا ہوتا ہے، آپ 10 روپیہ لگاتے ہیں، بدلے میں آپ کو 1000 ملتا ہے. کم پیسہ دے کر کے زیادہ پیسہ لینا کیا ہے؟ سود ہی تو ہے. جوا سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اور سود کھانے والوں کے بارے میں جتنی سخت وعید آئی ہے قرآن مجید کے اندر، شرک کرنے والوں کے بارے میں اتنی سخت وعید نہیں آئی. جو جملہ اللہ نے استعمال کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کھا رہے ہو اس سے توبہ نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. چھوٹی سی بات ہے، ہاں، پورے کبائر میں سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں جس کے لیے اللہ نے یہ تعبیر استعمال کی ہو کہ سود کھانا اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے. محنت کر کے پیسہ کمانے والا چٹنی روٹی بھی کھائے، اللہ رب العالمین اس میں برکت دیتا ہے. لیکن سود کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. اور سود کی بدترین شکل ہے جوا کھیلنا. میں دیکھ رہا ہوں ایسے تو محنت نہیں کرنا چاہتے، پڑھائی نہیں کرنا چاہتے، IAS IPS نہیں بننا چاہتے، لیکن ڈریم 11 میں ٹیم بنا کر کے کروڑوں جیتنے کی لالچ کرتے ہیں. ہاں، اس بہکاوے میں بہت آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا انڈسٹری کے لوگ ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں. مسلمان محنت کے پیسے کماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین لقمہ وہ ہے جو بندے نے اپنی محنت سے کمایا ہو. تو اپنی محنت کا کھاؤ، اور بہترین مال وہ ہے جو بندہ اپنی محنت سے کھاتا ہے. حضرت داؤد رضی اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محنت کی کمائی کماتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں سونے کو نرم کر دیا تھا تو وہ سونے اور حدادی کا کام کر کے کھاتے تھے. تو نوجوانوں میں یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو نوجوان تھوڑا بہت محنت کر بھی رہے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے بہت بڑا کہ بعض مرتبہ دنیا کی ذمہ داریوں سے تو بہت ان کو حساسیت ہے اور بہت سینسیٹیو ہے، لیکن دین سے دور ہیں. ہاں، بہت سارے نوجوان جن کو ہمارے معاشرے میں سلجھا ہوا نوجوان سمجھا جاتا ہے، ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، دنیا پرست ہو چکے ہیں. یعنی ہمارے یہاں کامیاب آدمی وہ ہے جو زیادہ پیسہ کماتا ہے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں، کامیابی اصلاً دین کی کامیابی ہے. بندہ دنیا بھی کمائے تو اس کا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اس دنیا کو کما کر کے میں اس سے اپنے دین کو سنواروں. صحابہ کرام نے دنیا کمائی، پر اس دنیا کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا؟ دین کی خدمت کی، جنت خریدی انہوں نے. قارون کو اس کی قوم والوں نے کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے جو مال تم کو دیا ہے اس سے آخرت خریدو، جنت خریدو اللہ تعالیٰ کی. حضرت عثمان کو اللہ نے بہت مال سے نوازا، پر اس مال کا انہوں نے کیا کیا؟ ہاں، مال زندگی کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے دو، زندگی کا مقصد مت بناؤ. بہت سارے نوجوان ایسے جن سے یہ شکایت نہیں ہے کہ وہ مال نہیں کما رہے ہیں، سنجیدہ ہیں، اپنی مالی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مال کما رہے ہیں، پر مال کو اپنی زندگی کا میں خدا بنا لیا. زندگی میں سارا مقصد بس مال کمانا رہ گیا ہے. جاب بہت محنت سے کر رہے ہیں، دکان بہت محنت سے چلا رہے ہیں، مائنڈ بہت بزنس والا ہے، لیکن دین کی طرف کوئی لگاؤ نہیں ہے. ایسی زندگی لعنت زدہ زندگی ہے جس زندگی کا مقصد مال کی کمانے کے علاوہ کچھ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی سے پناہ مانگی ہے جس زندگی کا مقصد صرف مال کمانا ہو. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ تعالیٰ دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد مت بنانا. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور ہماری سارے علم کی پہنچ صرف دنیا تک محدود نہ رہے. ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، سنجیدہ ہے ماشاءاللہ، علم حاصل کیا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اچھے جاب پر لگے ہوئے، پر سارا مقصد بس دنیا کمانا. کیونکہ جدید دنیا نے کامیاب انسان کو جو ہم کو تصور دیا ہے، وہ کون کامیاب انسان ہے؟ جو زیادہ کماتا ہے تاکہ زیادہ چیزیں خرید کر کے زیادہ چیزیں کنزیوم کر سکے، ہے نا، ارننگ بائنگ کنزیومنگ، یہ سائیکل ہے. جدید دنیا میں ترقی یافتہ آدمی، کامیاب آدمی کون ہے؟ میں دیکھتا ہوں اس بیچ میں بہت سارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، فیس بک پہ جو آج کل ریلز آتی ہیں موٹیویشنل، ہر موٹیویشنل اسپیکر یا ہر موٹیویشنل رائٹر کامیاب آدمی کا مثال پیش کرنا چاہتا ہے تو کس کو دیتا ہے مثال کے طور پہ؟ ایلون ماسک. ہاں، ایلون ماسک بطور مثال پیش کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مائکروسافٹ کا بانی بل گیٹس. ہاں، بل گیٹس کامیاب ہے، ایلون ماسک کامیاب ہے، اڈانی کامیاب ہے، امبانی کے تو قصیدے آج ہماری ٹی وی چینل والے پڑھ رہے ہیں. ہاں، کامیابی پیسہ کمانا کامیابی نہیں. پیسہ زندگی کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کی ضرورت بناؤ، زندگی کا مقصد مت بنا لو. پیسے کی عبادت مت کرو. عبادت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا. درہم و دینار کا بندہ کن لوگوں کو کہا گیا؟ کیا وہ پیسہ سامنے رکھ کے درہم و دینار اس کی آرتی اتارتے تھے؟ نہیں. درہم و دینار کا بندہ ان کو کہا گیا جن کی زندگی کا مقصد سوائے پیسہ کمانے کے اور کچھ نہیں ہے.
نہ دین سے کوئی مطلب، نہ عبادتوں سے کوئی مطلب، نہ دعوت سے کوئی مطلب. اللہ کے بندے جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو جنت میں ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں. لوگ بدعت و شرک و خرافات میں پڑے ہوئے، یہ بندہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایسے بندے کو اللہ رب العالمین نے درہم و دینار کا بندہ کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پیسہ کمائیے، پر پیسے کو اپنی زندگی کا مقصد مت بنائیے. پیسے کو اپنی خدمت میں لگائیے، پیسے کی خدمت میں مت لگ جائیے. پیسہ کمائیے، پیسے کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، دل میں مت بسا لیجیے. بعض سلف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس پیسہ آنے والا ہے، ہم کو کوئی طریقہ بتائیں تاکہ ہم پیسوں کی فتنے سے بچ جائیں. تو انہوں نے کہا اجعلھا فی یدک ولا تجعلھا فی قلبک، اس مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے دل میں مت بساؤ. ہاں، تو نوجوانوں کے لیے یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، مال کا فتنہ. اور یہ دونوں طرح کا فتنہ ہے. یہ فتنہ کبھی اس طرح سے بھی آتا ہے کہ بندہ حرام کمانا چاہتا ہے، کبھی حلال بھی کما رہا ہے، لیکن کمانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے دین کے علم کو، دین کی دعوت کو، عبادتوں کو بھول گیا ہے. یہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. پیسہ کمائیے، پر پیسے کو اس کی جگہ پہ رکھیے. مال کی ویلیو ہمارے دین میں کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے، یہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے. ساری دنیا کا مال ایک طرف رکھ دیا جائے، وہ 2 رکعت فجر کی سنت کی برابری نہیں کر سکتے. مال کو اعمال پہ ترجیح مت دیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ مومن بندے وہ ہے جو کاروبار ہی نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے مومن بندے اللہ کے وہ ہیں جو کاروبار میں اللہ کو نہیں بھولتے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے بندے مرد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے تجارت میں غافل نہیں ہوتے. تجارت اور کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد رکھتے ہیں. دکان کے چکر میں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے کسٹمر کو خدا نہیں سمجھتے. دنیا دار آدمی، اس کے لیے اللہ سے زیادہ کسٹمر اہم ہوتا ہے. کسٹمر دکان پہ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ آواز لگوا رہا ہے مؤذن سے، مسجد میں بلا رہا ہے، لیکن اس کے لیے کسٹمر زیادہ اہم ہے. تو مال اس طرح سے بھی ایک نوجوان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. نوجوانی میں سب سے بڑا فتنہ جس کی آزمائش ہوتی ہے وہ ایک نوجوان لڑکے کے لیے عورت کا فتنہ، اور ایک نوجوان لڑکی کے لیے مرد کا فتنہ. جوانی کی عمر میں مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں جو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے بتایا. اللہ نے فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں پر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے مردوں کے لیے. مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. اللہ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خدیرہ، دنیا بہت میٹھی اور سبز و شاداب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنوں سے بھر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھیج کر کے تم کو امتحان لینے والا ہے. فاتقوا الدنیا، تو دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو. ایک مسلمان مرد کے لیے جوانی کی عمر میں سب سے بڑا فتنہ جو اس کا سامنا اس کو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نوجوان عورتوں کا فتنہ. اسی طرح ایک مسلمان عورت کے لیے دنیا میں بہت بڑا امتحان عقیدے اور عبادات کے بعد کیا ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنا. ہاں، عزت کی حفاظت ایک نوجوان عورت کا، ایک مسلمان عورت کے لیے عزت اس کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں رکھی ہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امراتین صلت خمسہا، جو مسلمان عورت 5 وقت کے روزے رکھ لے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، صامت شہرہا، رمضان کی روزے رکھ لے، اور احسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے. چوتھا کام سب سے مشکل ہے. ہاں، 4 کام کر لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کر لے. اللہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا. جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے بہت سارے ٹاسک دیے ہیں، عورتوں کے ٹاسک کم ہیں. عورت کمزور اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیسلٹی رکھی ہے کہ تم کو بہت زیادہ نہیں کرنا جنت میں جانے کے لیے. 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. تو ایک عورت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اس کی عزت کی حفاظت کرنا. تو میری مائیں اور بہنیں، خاص طور پہ جو نوجوان بچیاں آج کے اس اجلاس میں شریک ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، جوانی کی اس عمر میں اپنی عزت کی قدر کریں. ایک مومن عورت اپنی عزت کو، اپنے حسن و جمال کو، اپنی خوبصورتی کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہے. مومنہ عورت شادی کے بعد ہی صرف اپنے شوہر سے باوفا نہیں ہوتی، اس کی وفاداری شادی سے پہلے سے رہتی.
اس کی شادی نہیں ہوئی، پر وہ یہ ہمیشہ سمجھتی ہے کہ میری عزت پر، میرے جسم پر، اور صرف جسم کی بات نہیں ہے، میری محبت کے جو احساسات ہیں، میری عشق کا جو شعور ہے، میری جو لو کی فیلنگز ہیں، یہ فیلنگز یہ کوئی پبلک پراپرٹی نہیں ہے کہ میں ہر کسی ایرے گیرے نتو خیرے کو بانٹتے پھروں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی یہ فیلنگز اس کے شوہر کی امانت ہے، اس لیے وہ اس کو بہت سنبھال کر کے رکھتی ہے، چھپا کر کے رکھتی ہے، وہ اس کو ایک خزانہ سمجھ کر کے اس کو بند کر کے رکھتی ہے. اور مسلمان عورت اپنی عزت کا یہ دروازہ، اپنے خزانے کا یہ دروازہ بیک ڈور سے آنے والے چوروں کے لیے نہیں کھولتی، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ خزانہ سب سے پہلے اس کے شہزادے کے لیے کھلتا ہے جو نکاح کر کے اس کی زندگی میں آتا ہے. ایک مسلمان عورت کی زندگی میں اس کی پہلی محبت، اس کی آخری محبت اس کا شوہر ہوتا ہے. وہ اپنی عزت کا دروازہ صرف اپنے شوہر کے لیے کھولتی ہے، اس کی ساری فیلنگز اس کے شوہر، یعنی اس لیے آپ دیکھیں گے نا، دنیا میں ایک مومنہ عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو پتا ہوتا کہ دنیا کا سب سے قیمتی مال کیا ہے تو ہم اس کو سنبھال کر کے رکھتے، بچاتے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے قیمتی مال کیا ہے؟ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحۃ، اور نیک عورت. تعینک علی امر دینک و دنیاک، جو دین اور دنیا کے معاملے میں تمہاری مدد کرتی ہے. نیک عورت سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب کسی نیک اور صالح عورت سے نکاح کرتا ہے، جیسے ہی وہ عورت نکاح میں آتی ہے ایک آدمی غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے مومنہ عورت اور فاسقہ عورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فاسقہ عورت اپنی محبت کے جذبات شادی سے پہلے ہی 10 لوگوں پہ لٹا چکی ہے، 10 لڑکوں کو گھما چکی ہے، تو اس کی زندگی میں اس کا شوہر پہلا مرد نہیں ہوتا جو اس کی زندگی میں آیا ہے. پر مومنہ عورت تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی جسم کی حفاظت کرتی ہے، اپنی فیلنگز کی حفاظت کرتی ہے. اور جب اس کی زندگی میں اس کا شوہر آتا ہے نا، اپنی فیلنگز ایسی لٹاتی ہے اپنے شوہر پہ، اس کا شوہر سرسار ہو جاتا ہے. مومنہ عورت کا شوہر اپنے آپ کو غنی محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ وفادار ہوتی ہے. اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ ہمارے معاشرے کی نوجوان لڑکیاں ہیں، اور یہ ٹارگٹ صرف کفر و شرک کا نہیں ہے، صرف ارتداد کا نہیں ہے، ان کی عزت داؤں پر لگی ہوئی ہے. کبھی فیمنزم کے نام پہ، کبھی لبرلزم کے نام پہ، کبھی ہومو سیکشولیٹی کے نام پہ عورت کو ننگا کرنا، اس کے جسم سے کپڑے چھین لینا جدید تہذیب کا سب سے بڑا مشن ہے. آپ کبھی تصور کریں، دنیا میں اس وقت پچھلے تقریباً 15-20 سالوں سے انسانی تاریخ کا ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے کہ کپڑے کی خاص قسم ہے جو ہر جگہ زیر بحث ہے، نقاب. بھئی نقاب کیا ہے؟ کپڑوں کی قسم میں سے ایک قسم ہے. کبھی کسی انسانی تاریخ میں کوئی کپڑا اتنا زیر بحث نہیں رہا جتنا نقاب پر بحث ہو رہی ہے. بڑے بڑے ملک کے سیاست کے ایوانوں میں کپڑے پر نقاب پہ گفتگو ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے اسمبلی میں بیٹھ کر کے دنیا بھر کے مسائل چھوڑ کر کے حجاب پر بحث کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کئی گھنٹوں تک ٹی وی پر حجاب پر بحث ہو رہی ہے. حجاب سے کتنا پرابلم ہے دنیا کو؟ ہاں، یہ نقاب پہننے والی عورتیں کوئی دہشت گرد تھوڑی نہ ہے. اتنا بڑا پرابلم نقاب پہننے والی عورتوں سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حجاب ایک مسلمان عورت کی عزت کی علامت ہے. ایک مسلمان عورت جب حجاب پہن کر کے نکلتی ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی کہ اس نے اس تہذیب زنا کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ تہذیب جو زنا کی تہذیب ہے، جو معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہتی ہے، جو انسان کو ننگا کرنا چاہتی ہے، جو عورت کو بازار میں نمائش کی چیز بنا دینا چاہتی ہے، ایک مسلمان عورت جب حجاب پہنتی ہے نا، وہ اس تہذیب زنا کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتی ہے. یہ نقاب صرف نقاب نہیں ہے جو آپ پہنتی ہیں، یہ نقاب اس تہذیب زنا کے خلاف بغاوت کا ایک پرچم ہے جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. اسی لیے اس دور میں نقاب پہننا جہاد ہے. وہ مسلمان عورت مجاہدہ ہے جو نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے. اپنی عزت کی حفاظت کریں، اس عزت پر کسی کی نظر نہ آنے دیں. میری بہنوں، آپ کی عزت بہت قیمتی چیز ہے. ہاں، اس عزت کی قدر کریں. اسلام میں مسلمان عورت تو اس کا مقام بہت بلند ہے. مسلمان عورت پھول کی طرح ہے. ہاں، جیسے پھول بہت حسین ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھول کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ کانٹوں کا پروٹیکشن لگا دیا ہے نا. پھول جتنا حسین ہوتا ہے کانٹے اتنا ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے ہی مسلمان عورت ایک پھول کی طرح ہے. اس پھول تک کوئی ہاتھ پہنچنا چاہتا ہے، اس کے اولیاء وہ کانٹے ہیں، ہاں، جو پھول کی حفاظت کرتے ہیں. مسلمان عورت اپنی عزت کا دروازہ
وہ بیک ڈور سے آنے والے چوروں کے لیے نہیں. مسلمان عورت تو ایک شہزادی ہے, ہاں, وہ اپنے سنگھاسن پر بیٹھی ہوئی ہے, اس سے جو نکاح کرنا چاہے گا وہ بیک ڈور سے آ کر کے اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے گا, وہ فرنٹ والے ڈور سے آئے گا. مسلمان عورت سے کسی کو نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے عشقیہ خط نہیں لکھے گا, لو لیٹرز نہیں لکھے گا. جو واقعتاً آپ سے محبت کرے گا, محبت کرنے والا بیک ڈور سے آ کر کے آپ کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. وہ آپ کے ولی سے بات کرے گا, آپ کے باپ سے بات کرے گا, آپ کے بھائی سے بات کرے گا, حلال طریقے سے آپ کو نکاح میں لے جائے گا, آپ کو جہنم میں جانے سے بچائے گا. یہ لڑکے جو لمبے لمبے خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں نا, ہاں, جو تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں, ہاں, جو رنگ برنگے اشعار لکھ کر کے بیچتے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. محبت کرنے والا آپ کو جہنم کی وادی میں ڈھکیلے گا, آپ کی عزت پر ہاتھ ڈال کر کے آپ کو داغدار کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں تندور دیکھا اور دیکھا اس تندور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جلائی جا رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں, زنا کار مرد اور زنا کار عورتیں. جو آپ سے محبت کرے گا وہ آپ کو جہنم کے راستے پر چلنے کی دعوت نہیں دے گا. مسلمان لڑکی اصل میں بہت بھولی, عورتیں عام طور پہ بہت بھولی والی ہوتی ہیں, ہاں, شریف عورتیں خاص طور پہ بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں, بہت آسانی سے جھانسے میں آ جاتی ہیں, تھوڑا سا کوئی تعریف کر دے پگھل جاتی ہیں, 4 اشعار لکھ کر کے بھیج دے تو ان کا دل مائل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ولی کا پروٹیکشن کر کے رکھا ہوا ہے. تعریف کرنے والے لڑکوں کے بہکاوے میں مت آئیے, ہاں, یہ جھوٹی تعریفات ہوتی ہیں بھائی. ایک ہی لڑکا اس کو زنا کرنا ہے تو لمبی لمبی تعریف کے جملے لکھ کر کے لو لیٹر بھیجے گا. اسی اور لڑکی سے نکاح کرنا ہو تو اس لو لیٹر کی جگہ جہیز کی لسٹ لے لیتی ہے, ہاں. حلال طریقے سے نکاح کرنا ہے تو اتنا ہی لمبا جہیز کی لسٹ تھما دیتا ہے. حرام طریقے سے زنا کرنا ہے تو وہ لو لیٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے. مسلمان عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. کم سے کم ہماری بہنوں, مجھ کو اس پر بہت افسوس ہوتا ہے, مسلمان بہنیں بہت ساری بعض مرتبہ اس قسم کے لڑکوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں, اپنی عزت ان کے ہاتھوں سے خراب کرتی ہیں, بعض مرتبہ ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. کسی بھی لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی کی اجازت کے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ ولی نہ ہو اور 2 گواہ موجود نہ ہو. ولی اگر زندہ ہے, باپ زندہ ہے تو باپ کے علاوہ کوئی ولی نہیں بن سکتا. باپ زندہ نہیں ہے, بھائی ولی بنے گا. جب تک کہ ولی زندہ ہے اس کی جگہ کوئی بھی دوسرا انسان نہیں لے سکتا, اور اگر اس ولی نے اجازت نہیں دی تو اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح ہوا باطل, فرمایا ایسا نکاح باطل ہے. ایسی عورت اگر بھاگ کر کے نکاح بھی کر لے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح میں نہیں ہے, اس کا شوہر جو بھی اس کے ساتھ کر رہا ہے وہ زنا ہے. کورٹ میرج میں گرچہ نکاح کر لیا پر شریعت کی نظر میں تو وہ نکاح نہیں ہے. شریعت نے کہا ہے کہ ایسا نکاح انویلڈ ہے جس میں ولی کی رضامندی نہ ہو, وہ نکاح نہیں, وہ زنا ہے. اس سے پیدا ہونے والے بچے حلال کے بچے نہیں. مسلمان لڑکی اتنا نہیں سوچتی, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. ایک انسان زندگی میں اپنی عزت کمانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے, ہاں, زندگی بھر کی, بلکہ اس کے خاندان تک کی عزت ہوتی ہے. ایک لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, بعض مرتبہ کسی کافر کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے, اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی. باپ بیچارہ جس نے اتنی محبت سے 20-25 سال تک کے پال پوس کے بڑا کیا, لڑکی بھاگ جاتی کسی کے ساتھ, باپ معاشرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا, چہرہ چھپاتا ہوا پھرتا ہے. کئی لڑکی کا ذکر آتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے. جس باپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ آپ اس کو اف نہیں بول سکتی ہیں, اف بولیں گی, کسی کام کا اس نے حکم دیا تو اس کو تکلیف ہوگی, اس کو اتنا بڑا اس کے دل پہ, اس کے جگر پہ زخم دے کر کے کسی کافر لڑکے کے ساتھ یا کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ یہ بھاگ جا رہی ہیں. تو مسلمان عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دور میں آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا. عزت کی حفاظت کیجیے. اور لڑکوں کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے, لڑکوں کے لیے تو اور بڑا امتحان ہے. لڑکی کی بات میں اس لیے زیادہ کر رہا ہوں, پہلے اس لیے میں نے کی کیونکہ جو زنا والا معاشرہ ہے, اس معاشرے میں اگر عورت اپنے آپ کا پروٹیکشن کر لینا تو معاشرہ بچ جائے گا. قرآن مجید میں ایک تعبیر آپ دیکھیے, عام طور پہ کسی مرد اور عورت کا دونوں کا ذکر جہاں ایک ساتھ آتا ہے, مردوں کا ذکر پہلے آتا ہے, عورتوں کا ذکر بعد میں آتا ہے نا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو. ہاں, اسی طرح سے بہت سارے مقامات پہ آپ دیکھیں گے مرد کا ذکر پہلے آیا. جہاں زنا کی بات ہوئی وہاں مرد کا ذکر پہلے نہیں آیا, وہاں عورت کا ذکر پہلے آیا. الزانیۃ والزانی, زانیہ عورت اور زانی مرد. فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. ایک معاشرے کو زنا سے بچانا ہے تو ایک عورت کی بڑی ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے. عورت اگر اپنی پروٹیکشن کو مضبوط کر کے رکھے کوئی مرد اس تک کے نہیں پہنچ سکتا. باقی مردوں کے لیے بھی دنیا میں سب سے بڑا امتحان, اللہ نے فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء,
میں نے کوئی فتنہ مردوں کے لیے عورت سے بڑا نہیں چھوڑا، اور اس فتنے کا سب سے بڑا مرحلہ جس میں بندے کا امتحان ہوتا ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے، خاص طور پہ کنوارگی کا دور ہوتا ہے، جب بندے کے پاس کوئی نکاح کے طور پہ آپشن نہیں موجود ہے۔ شریعت ہماری تو الحمدللہ اتنی پاکیزہ شریعت ہے کہ ہماری شریعت نے شہوت سے منع نہیں فرمایا، شہوت کو کوئی عیب نہیں قرار دیا، لیکن اس شہوت کو پورا کرنا ہے نکاح کرو، ایک نکاح کرو، اس سے نہیں ضرورت پوری ہو رہی 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، حرام کی طرف مت جاؤ۔ شریعت نے اتنا آسانی رکھی ہے، سہولتیں رکھی ہیں، حلال میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے، کیوں؟ تاکہ معاشرے کو حرام سے بچایا جا سکے۔ یہ جو دور جوانی کا ہوتا ہے، اس دور میں سب سے بڑا امتحان ایک مرد کے لیے بھی ہوتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا، خاص طور پہ تنہائی کے وقت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے تمہاری چمڑی کے ہوں گے، تمہاری زبان بول رہے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، دیندار ہوں گے بظاہر، لیکن جہنم میں ڈالے جائیں گے، نیکیاں لے کر کے آئیں گے پہاڑوں کے مانند، لیکن جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا اذا خلو بی محارم اللہ انتہکوها، یہ ایسے لوگ تھے جب تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے تھے، بظاہر مجلس میں بہت نیک دیندار بننے والے، جیسے ہی تنہائی میں جاتے تھے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے لوگ تھے۔ تو کسی شاعر نے کہا نا بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں میں گلگوں سے بچ جانا۔ ہاں، دوستوں کی مجلس میں بول دینا معاذ اللہ بہت آسان ہے، اصل وہ نہیں جو آپ مجلس میں ہوتے ہیں، اصلی آپ وہ ہیں جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنی عزت کی حفاظت کب کرنی ہے؟ جب تنہائی میں کوئی زلیخا اس کو دعوت دے رہی ہو زنا کی۔ ہاں، اور آج کل یہ تنہائی مجلس کی تنہائی نہیں ہوتی ہے، یہ تنہائی بعض مرتبہ واٹس ایپ کی تنہائی ہوتی ہے، انسٹاگرام کے ڈی ایم کی بھی تنہائی ہوتی ہے، فیس بک کے میسنجر کی تنہائی ہوتی ہے، وہاں بھی کوئی حسین و جمیل عورت دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ ہاں، وہاں بھی کوئی حسین اور جمیل عورت ہئی تلک بول رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ایک مسلمان کا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ وہی جملہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ واللہ یہ تقوی کا بہت بڑا درجہ ہے، آدمی تنہائی کے گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی تنہائی کو اچھا بنا لو۔ آپ اصل میں وہ ہیں جو آپ تنہائی میں، اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں عرش، اللہ تعالیٰ قیامت کی دن عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ دے گا ان میں سے کون ہوگا؟ جس نے تنہائی میں اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ کوئی حسین و جمیل عورت زنا کی دعوت دے رہی تھی، تنہائی میں اپنے آپ کو بچا لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسپیشل جگہ رکھی ہے، جب قیامت کے دن سارے لوگ سورج کی تپش میں جل رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی ان عظیم بندوں میں شامل فرمائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارا قدوہ ہے اس معاملے میں، وہ ہمارا اسوہ ہے۔ ایک مسلمان حضرت یوسف کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں، اور اسی امت میں لوگ گزرے۔ ابھی میں جلدی ایک کتاب میں نے واقعہ پڑھا بغداد کا۔ بغداد کے شہر میں ایک بڑا نیک آدمی دودھ بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ صبح صبح گھروں میں دودھ لے کر کے جاتا تھا۔ ایک گھر میں دودھ لے کر کے وہ گیا، اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ اندر آ کر کے دودھ رکھ دیں۔ ہاں، صبح کا وقت تھا، وہ اللہ کا بندہ دودھ لے کر کے گیا، عورت نے کہا اندر لا کر کے رکھ دیں۔ وہ اندر دودھ رکھنے کے لیے گیا، عورت نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر دیا اور زنا کی طرف دعوت دی اور دھمکی دی کہ اگر اپنی عزت میرے ہاتھوں سے پامال نہیں کرو گے میں شور مچاؤں گی کہ تم میری عزت لوٹنے کے لیے آئے ہو۔ آدمی پھنس گیا، ایک طرف کنواں دوسری طرف کھائی، ایک طرف دین دوسری طرف عزت۔ آدمی نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری چاہت پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس وقت مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ کا راستہ مجھے بتا دو کہیں۔ عورت نے کہا فلاں جگہ ہے، جاؤ۔ آدمی گیا اندر اس ٹوائلٹ میں پہلے گندگیاں پڑی ہوتی تھی نا، گندی اٹھا کر کے اپنے جسم پہ مل لی، اپنے جسم پر لگا لیا، اسی حالت میں باہر نکلا، کہا ضرورت پوری کر لو اپنی۔ عورت گھن کھا گئی، اس نے دروازہ کھولا، بھگا دیا باہر۔ بندہ جب اپنی عزت کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فہم بہی وہمت بہا، تھوڑا سا ایک ارادہ سا تو پیدا ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں، لولا ارا برہان ربی، اگر انہوں نے اللہ کے برہان کو نہیں دیکھا ہوتا تو۔ ہاں، کیا برہان تھا؟ مفسرین نے الگ الگ باتیں کہی ہیں، لیکن کوئی صحیح ترین قول حدیث کا موجود نہیں ہے، لیکن کوئی یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دکھا دی، انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کری۔ جوانی کے دور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا ایک نوجوان کے لیے بہت اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ مومن بندہ اپنی جذبات کو اپنی بیوی کے لیے محدود رکھتا ہے، باقی جنت میں تو حوریں ہیں ہی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، بندہ دنیا میں حرام سے کیوں بچتا ہے؟
کیونکہ اس کو امید ہے کہ یہاں میں حرام سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا بہترین سبسٹیوٹ ہمارے لیے رکھا ہے. دنیا میں جو بندہ اپنے آپ کو اس قسم کی چیزوں سے بچا لیتا ہے, جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کو دے گا. جب روزہ ہم کو لگتا ہے, ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, کھانا سامنے ہوتا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ ہم کو امید ہوتی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس یہ مغرب تک کا وقت ہے, ادھر مغرب کی اذان ہوگی, ادھر ساری نعمتیں میسر ہو جائیں گی. مومن بندہ دنیا کو بھی روزہ سمجھ کر کے گزارتا ہے, ہاں, کہ یہاں پر صبر کر لے, حرام کی طرف نہ جائے. پھر جیسے ہی زندگی کا سورج ڈھلے گا انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین عورتیں رکھی ہیں کہ ان کے سامنے ان عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہاں, تو ایمان والے بندے کے لیے دنیا میں اپنی عزت کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے, خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے عزت کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. آخر میں ایک بات یہ کہ بھائی مسلمان اور آدمی کے لیے اس ان ایام میں آخری بات کرتا ہوں میں, نشہ آور چیزوں سے خود کو بچانا بہت ضروری ہے نا. ہمارے ملک کے بہت بڑے پرابلمس میں سے ایک پرابلم ہے گٹکا, تمباکو, سگریٹ, ڈرگس کی جو الگ الگ شکلیں, یہ نوجوانوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. دوسری جو نشہ آور چیزیں ہیں دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے بھائی نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہندو, کافر, مسلمان, بدھسٹ, عیسائی سب کوئی اس کو حرام کہتے ہیں. حتیٰ کہ جو کمپنی سگریٹ بناتی ہے وہ بھی کہتی ہے سگریٹ مت پیو. ہاں, منع ہر کوئی کرتا ہے, پر مسلمان نشے سے بچنے کے لیے اس کا جو اپروچ ہے وہ کافر کے اپروچ سے الگ ہے. کافر آپ کو بولے گا نشہ مت کرو تو آپ کو دنیاوی نقصانات بتائے گا. ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نشہ آور چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے یہی دلیل کافی کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. ہاں, اگر وہ فائدے مند بھی ہے, سگریٹ پینے کا بہت فائدہ ہوتا ہے, صحت کے لیے فائدے مند ہوتی, لیکن اللہ نے حرام کیا ہے, تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں؟ نہیں. مومن بندے کے لیے یہ اپروچ کافی ہے کہ میرے رب نے جو چیز حرام کر دی میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, گرچہ وہ فائدے مند ہی کیوں نہ ہو. اس کے نقصانات اپنی جگہ پر حرام ہے نا, سگریٹ حرام ہے, تمباکو حرام ہے, تمباکو سے بننے والے سارے پروڈکٹ شرعی حکم اس کا کیا ہے, وہ حرام ہے, کیونکہ وہ نشہ آور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. کل مسکرین حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. وہ نشہ اس لیے حرام ہے, وہ صحت کو نقصان پہنچاتی اس لیے حرام ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین نعمتوں میں سب سے پہلے صحت کی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. حدیث میں آتا ہے نعمتوں میں دو نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا, پانی کی نعمت اور صحت کی نعمت. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تمہارا جسم صحیح سلامت رکھا تھا, اس کو خراب کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف دانت دیے تھے, تمباکو کھا کھا کر کے اس کو سڑا لیا, لیور خراب کر دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اللہ سے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے. بھائی ان چیزوں کے حرام ہونے کی علماء نے ایک بڑی زبردست دلیل دی ہے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ شریعت میں ہر خبیث چیز حرام ہے, اور اس بات پہ ساری انسانیت کے اتفاق ہے کہ تمباکو, سگریٹ, گٹکا, بیڑی, تمباکو سے بننے والی ساری اشیاء کیا ہیں, خبیث ہیں, طیب نہیں, یہ کوئی اچھی چیز نہیں. کیا اچھی چیزیں؟ ہاں بھائی طیب چیز تو آپ چاہتے ہیں خود بھی کھائیں, اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں. آپ اگر گھر جاتے ہیں اور 1 کلو سیب خریدتے ہیں تو 1 کلو اپنے گھر والوں کے لیے بھی خریدتے ہیں نا, کہ اکیلے خریدتے ہیں کھانے کے لیے؟ ہاں, آپ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے آم خریدتے ہیں تو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے, مٹھائی خریدتے ہیں تو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ سگریٹ خرید رہا ہے تو سوچتا ہے ایک سگریٹ کا پاکٹ اپنے بیٹے کے لیے بھی خرید لوں, ہاں, بیوی کو کے لیے بھی ایک پیکٹ خرید لوں. اگر یہ کوئی اچھی چیز ہے تو آدمی کیا چاہے گا؟ بھائی اچھی چیزیں تو ہم چاہتے ہیں جس طرح ہم اس کا لطف اٹھاتے ہیں ہمارے بیوی بچے بھی اس کا لطف اٹھائیں. کبھی آپ نے کسی باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے بھی سگریٹ؟ ہاں, یہ طیب چیز نہیں ہے. ہمارا نیچر, ہماری فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے یہ چیزیں خبیث ہیں, گندی ہیں. کبھی ہم اپنی فیملی والوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. آدمی خود سگریٹ پیتا ہے لیکن اگر اپنے بچے کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھے تو پٹائی کر دے گا اسے. بھائی آپ دیکھیے, آپ طیب چیزوں کے معاملے میں کیا, جو طیب چیزیں اگر آپ کو طیب جگہ پر دی جائیں تو آپ اس کو کھاتے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہوں بریانی بنا کے دی جائے تو کھائیں گے نا, ہاں, کہ نہیں کھائیں گے؟ کیوں؟ مسجد ایک طیب جگہ ہے, اور طیب جگہ پر اگر کوئی طیب کھانا دیا جائے تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں کھانا. پر نشے کا کتنا بھی بڑا عادی کیوں نہ ہو, کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پیے یا گٹکا کھائے یا تمباکو کھائے؟ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے مسجد ایک طیب جگہ ہے, طیب جگہ پر خبیث چیزوں کا سیون نہیں کیا جاتا. ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے. اور بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے اگر آپ کو بریانی دی جائے تو نہیں کھائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیت الخلاء ایک گندی جگہ ہے, گندی جگہ پر پاک چیزیں نہیں کھائی جاتی. لیکن سگریٹ پینے والوں اور گٹکا کھانے والوں کی سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ بیت الخلاء. بعض لوگوں کو تو اترتا نہیں ہے بغیر کھائے. ہاں,
آپ کی نفس میں یہ بات ہے نا کہ یہ خبیث ہے، اس لیے خبیث جگہ پر جہاں پر آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں آپ کی طبیعت کیسے گوارا کر لیتی کہ آپ سگریٹ پی لیتے ہیں، وہاں جا کر کے گٹکا کھا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی نفس میں پتہ ہے جگہ گندی ہے اور شے بھی گندی ہے. جو چیز انسان کی فطرت گواہی دے رہی ہو، جو چیز گندی ہے اس کو آپ اس کا سیون کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، اپنی نفس کو اس سے بچائی، خاص طور پہ سگریٹ سے. میں اپنے بچوں سے بار بار یہ بات بولتا ہوں. میرے بچے ابھی 10 12 13 سال کے ہیں. میں بیٹوں سے یہ بولتا ہوں بیٹا زندگی میں پہلی سگریٹ کبھی نہیں پینا. سگریٹ جو ہے وہ ایلیویٹر کی، ہمارے یہاں بھی کچھ نوجوان بچے دکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے بول رہا ہوں. پہلی سگریٹ انسان بہتر ہے. پہلی سگریٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی انسان چاہت میں نہیں پیتا ہے، تجربہ کرنے کے لیے پی لیتا ہے. ہاں، خاص طور پہ جو سگریٹ کی تمباکو کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس مارکیٹنگ کے جھانسے میں آ جاتا ہے نا. مارکیٹنگ کا پاور بہت، ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں کا پاور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ ذہنوں کو ایسا قبضہ کر لیتے ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا. سگریٹ بہت اچھی چیز نہیں ہے، پر اس کی مارکیٹنگ ایسی کی گئی ہے کہ بڑی بڑی شخصیتوں کو دکھایا گیا کہ سگریٹ پی رہے ہیں. ہاں، تو سگریٹ پیتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سگریٹ پینے سے انسان کی شخصیت میں کوئی ایک ٹھہراؤ ہو جاتا ہے بڑا. حالانکہ سگریٹ میں سے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں کا سحر بہت خطرناک ہوتا ہے نا. ان کا جادو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے بھائی تھمس اپ پینے سے کچھ طوفانی کرنے کی طاقت نہیں آتی. ہاں، ایڈورٹائزمنٹ ایسی کر، مینٹوس کھانے سے دماغ کی بتی نہیں جلتی. ہاں، لیکن یہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں جو ہے نا وہ ذہن ایسا بنا دیتی ہے. لڑکا نوجوان ہے، اس کو ابھی عادت نہیں لگی ہے، لیکن کیونکہ اس نے فلموں میں ٹی وی میں ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھا ہے ہیرو کو سگریٹ پلا رہے ہیں، کوئی پاورفل شخصیت کو سگریٹ پلا رہے ہیں، تو اس شوق میں سگریٹ پی لیتا ہے. پہلا سگریٹ ایلیویٹر کی طرح ہوتا ہے. ہاں، ایلیویٹر میں ایک قدم آپ نے رکھ لیا نا، پھر آپ خود بخود اوپر پہنچ جاتے ہیں. ساری برائیوں کی جڑ سگریٹ ہوتی ہے، اور سگریٹ کی جڑ ہوتی ہے پہلی سگریٹ. اور زندگی میں کبھی بھی پہلی سگریٹ نہیں پینی. اس کے کیا دوائی ہوں گے؟ آپ کو کوئی نشہ نہیں ہے. سگریٹ کی طرف کون بلائے گا آپ کو؟ دوست لوگ بولیں گے پی کر کے دیکھو کیسا ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے بھی نہیں پینا ہے نا. وعدہ کرتے ہو پہلی سگریٹ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں پیو گے. جو پی رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، وہ الگ بات ہے. جو نوجوان ہمارے کیونکہ آپ عام طور پہ چرسیوں کو دیکھیں گے جتنے بھی ہیں نا، ان کی زندگی میں نشے کا آغاز سگریٹ سے ہی ہوتا ہے. سگریٹ پیتے پیتے کسی نے سگریٹ میں کچھ نشہ آور چیز ڈال کر کے دی، اچھے لگنے لگی. اور نشے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک مرحلے میں کبھی نہیں رہتا، نشہ بڑھتے بڑھتے انسانوں کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. تو جوانی کے اس عالم میں ایک چیز جس کی آپ کو حفاظت کرنا ہے وہ اپنی صحت ہے. اور صحت کو اور دین کو خراب کرنے والی بہت خطرناک چیز کیا ہے؟ سگریٹ، تمباکو، بیڑی اور اس طرح کی دوسری اشیاء. بہرحال یہ کچھ منتشر باتیں تھیں ہمارے نوجوانوں کے لیے جن کو میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالی ہم کو جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں بھی الحمدللہ جوانی ہی کے مرحلے میں ہوں، اس لیے مجھے کوئی بولتا ہے شیخ نوجوانوں کا کردار پہ گفتگو کرنی، تو میں بولتا ہوں عنوان ایسے رکھ دو، ہم نوجوانوں کا کردار. ہاں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی عزت کی، اپنے دین کی، اپنی توانائیوں کی، اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کو مناسب جگہ پہ لگانے کے لیے توفیق نصیب فرمائے. ہم نوجوان اس امت کا سرمایہ ہیں. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے. اس کا کام انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے. ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. دنیا جہنم میں جا رہی ہے، ہمارا کام ان کو جہنم سے بچانا ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کے پب جی پہ لڑکیوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. ہاں، ہمارا کام پوری انسانیت کو ریسکیو کرنا ہے. ہاں، یہ پوری انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، ان کو جہنم سے بچانا ہماری ذمہ داری. ہم پب جی کھیل کر کے گیم کے لیول فتح کر رہے ہیں، ہمارے صحابہ ملک فتح کر کے خوش ہوتے تھے، ہمارے نوجوان ببل گیمز میں لیول فتح کر کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.